Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers, and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. السلام علیکم پاکستان. کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے جہاں اب شاید کتابیں آبسلیٹ ہو جائیں. شاید لوگ اپنے ہاتھ میں کتابوں کو پکڑ کر کتابوں کے ورق پلٹنے اور اس کی خوشبو سے محو ہونا، اس میں خوشبو میں محو ہونا چھوڑ دیں. مگر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں، الحمدللہ فار دیٹ، کہ جو کتابوں سے عشق کرتے ہیں، کتابیں لکھنے والوں کی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں بلا خوف و خطر. ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بہت بڑی تعداد ہے اس وقت بھی اس دنیا میں جو اس کے عذاب سے بچی ہوئی ہے اور کتابوں کا شوق رکھتی ہے اور کتابوں سے محبت کرتی ہے اور لکھنے اور لکھانے والے لوگوں سے محبت کرتی ہے. تو کتابیں کہیں نہیں جائیں گی، یہ بات میرا خیال ہے کہ سراسر غلط ہے. اور آج اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میری آج کی گیسٹ رانا خان. جزاک اللہ فار ٹیکنگ آؤٹ دس ٹائم فار اس. اور رانا کی شخصیت سے جو پازیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے اور جو وہ کام کر رہی ہیں، دونوں میرے لیے بہت عزیز ہیں. تو میں ان کا ایک رسمی تعارف پیش کروں گی اور پھر ہم بات کریں گے رانا سے کہ یہ کیا کنٹریبیوشن ہے اس وقت ان کا اس معاشرے میں اور آنے والی جنریشنز کے لیے تھرو جو ان کا ادارہ ہے ہبا، کیا کام کر رہا ہے ہبا. رانا رئیس خان is a visionary leader and an inspiring figure in the world of family education and children's literature. She is the founder and owner of Hiba Family Resource Center, an organization that has been building strong Muslim homes for 20 years, rooted in the teachings of Quran and Sunnah. Since 2004, Rana has served as the editor-in-chief of Hiba magazine, overseeing the publications of 76 issues of Hiba Family magazine, 74 issues of Hiba Kids magazine, 28 books for children and adults. Among her notable contributions, I would like to highlight Dahlia comic book series, جو ڈائجسٹ ہے اور اس کی دوسری کہانیاں ہیں. A captivating literary venture she has co-authored. This series has been designed to inspire and engage young minds. Rana explains in that series of how Dahlia's character serves as a beacon of intellectual and emotional growth, جس کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت. اور یہ جو کہانیاں ہیں یہ ایم کرتی ہیں ٹو نرچر کریٹیوٹی، جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، اور ریزیلینس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ ہماری سوسائٹی کا فقدان اس وقت کیا ہے کہ صبر اور توکل اور محنت. رانا ماشاءاللہ 3 بہت ہی ڈائنامک انکریڈیبل بچوں کی والدہ بھی ہیں اور فیملی کے ساتھ انہوں نے اپنے ریسورس سینٹر کو مینیج کیا ہے. ہم اس کے بارے پہ بات کریں گے کہ کس طرح مینیج کیا ہے بینگ اے مام، فل ٹائم مام، اینڈ دین ورکنگ آن سچ این انکریڈیبل پروجیکٹ، جس میں کہ صرف ان کے اپنے گھرانے کا فائدہ نہیں ہے، obviously اس میں بچوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور کس طرح انہوں نے معاشرے کے لیے بھی اس سے کنٹریبیوٹ کیا ہے. With a heart of storytelling and commitment to making meaningful difference, Rana Rais Khan continues to leave an incredible mark in the literary world and in the lives of her readers, including me and a lot of people like me, اس ادارے کے لوگ اور بہت ہمارے سارے حلقہ احباب کے لوگ جو ان کے کام کی اور ان کی کاوشوں کے فین ہیں. الحمدللہ. That's a very generous introduction.
اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا رانا, نہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو لائم لائٹ میں آنا, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لائم لائٹ اور ہائی لائٹ ان لوگوں کو مل جاتی ہے جو کہ کچھ ایسا نہیں کر رہے جس سے کہ جنریشنز فائدہ اٹھا سکتی ہیں. آپ ایک لیگیسی کریٹ کر رہی ہیں, کوشش یقیناً انشاءاللہ بالکل, اور آپ کامیاب بھی ہوں گی اس میں. آپ کے اپنے بچے بھی اور بہت سے بچے, آپ اس دن آئی تھیں ہمارے ہاں L12 میں اور آپ نے ملاقات کی. اوہ سبحان اللہ, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری اتنی فین فالوئنگ ہے. جناب اللہ کا شکر. تو ان میں سے کچھ بچے آپ سے انسپائر ہو سکتے ہیں, اور اللہ یہی ریزن ہے میرا آج آپ کو زبردستی آج آپ کی مصروفیت میں سے یہاں بلانے کا, کہ پیپل نیڈ ٹو نو, young people need to know, these are the people جن سے ہمیں انسپریشنز لینی ہے. these are real life heroes. یہ اپنے تمام تر مصروفیات, زندگی کی تلخیوں سمیت جو چیلنجز زندگی پھینک رہی ہے, ان کی طرف ڈال رہی ہے, ان تمام کے ساتھ ایک ایسا مثبت کام کر رہی ہیں جو کہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ وہ لوگ ہیں رانا جیسے لوگ جو کہ ہمارے لیے مرہم کا کام بھی کرتے ہیں, ہمارے لیے باعث تقویت بھی ہیں. تو آپ کا آنا یہاں ہمارے لیے بہت باعث افتخار ہے, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے بات کر پا رہے ہیں, ورنہ زندگی کہاں موقع دیتی ہے. بے شک بے شک. رانا سے میرا بہت پرانا تعلق ہے, یہ بھی بتا دوں, اور ان کے ساتھ جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں الحمدللہ ایک بہت مثبت اور خوشگوار جو احساس ہے وہ بہت عرصے تک ساتھ رہتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ ہمارے آج کی اس نشست سے بھی ہم بہت کچھ لے کے جائیں گے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. رانا, ابھی ہم بات کر رہے تھے نرچرنگ کریٹیوٹی کی, اور آپ کا جو کام ہے ان تمام کتابوں کے ذریعے, دس از آل اباؤٹ کریٹیوٹی. لیکن ایک اہم پوائنٹ ہے کہ کریٹیوٹی کیا پیدا کی جاتی ہے, نرچر کی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگوں میں تو انیٹ ہوتی ہے, جی بالکل, لیکن وہ کہیں چھپ جاتی ہے. زندگی کی ہنگامی حالات, نفسا نفسی کے معاملے میں اور دور میں ہم بھول جاتے ہیں, اور پھر ہم ایک اداسی اور ایک پریشانی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. آج کل تو بڑی ورک شاپس بھی ہو رہی ہیں, تھیراپیز ہو رہی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر, اور آپ نے کہا کہ قرآن میں بھی, آپ نے قرآن کے بھی حوالے دیے تھے اس میں. تو کب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ ہم کریٹیوٹی سے دور ہو رہے ہیں, یا یہاں ہمیں کچھ کریٹیو ایلیمنٹ لانا چاہیے اپنی زندگیوں میں؟ آئی ایم شیور آپ کو اس کام میں بھی گلچز آتے ہوں گے. جی بالکل بالکل. سارا اصل میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا نا بہت ڈائیورس بنائی ہے, ٹھیک ہے, تو یونیفارمٹی نہیں ہے اس میں, اگر آپ نوٹس کریں, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو یونیفارم کر دیا جائے کیونکہ مائنڈ کنٹرول کے لیے آسان ہوتا ہے. اچھا, کریٹیوٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو اپنی اسپیس ملے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جب اللہ نے ڈائیورس بنایا ہے انسانوں کو, تو ہمیں اس چیز پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آ رہا ہے وہ اپنے حصے کی کریٹیوٹی ساتھ لے کے آ رہا ہے. ہمیں بس رائٹ نرچرنگ انوائرمنٹ اس کو دینا ہے, ٹھیک ہے, اور پیرنٹس کو اس چیز میں پھر تھوڑا سا صبر, جیسے میں نے کہا نا, کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ فوراً اس ایک مظاہرہ کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ تو بس یہ انشاءاللہ تعالی یہ کام کر سکتا ہے, اس کے پاس یہ مختلف تخلیق کی صلاحیتیں ہیں. لیکن بعض بچے لیٹ بلومرز بھی ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ ہے. لیکن بالکل آپ اس طرح پودوں کی مثال لے لیجیے نا, بعض جگہ جلدی پھول آ جاتے ہیں, بعض وقت لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا سا ان کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں, کچھ آپ ان کی جو بھی آپ ان کو دوا دے رہے ہیں, جو بھی ان کی پوزیشننگ بدلتے ہیں, پانی کی مقدار بدلتے ہیں, کچھ آپ ایکسپرٹ سے رائے لیتے ہیں, وہ آپ کرتے ہیں, پھر الحمدللہ وہ بھی بلوم کرنے لگتے ہیں. تو کریٹیوٹی کے لیے کبھی بھی اسٹریسفل انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوتا. اور جیسے اگر میں اپنے بچوں کی آپ کو مثال دیتی ہوں, یہ ہمارے یہاں ایک جوک ہے فیملی میں کہ تینوں کی شکلیں نہیں ملتی. اچھا, تینوں بالکل ڈسٹنگوشڈ ہیں, مطلب کچھ چیزوں میں ہم ایز اے فیملی
مطلب شیئر کرتے ہیں, similarities ہیں. سملیرٹیز ہیں, شیئر کرتے ہیں ویلیوز, لیکن ادروائز جو پریفرنسز ہیں کہ میں ایک دن کیا یہ کام کروں گی یا کروں گا, وہ بالکل مختلف ہیں. تو اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ اور میں, ہم لوگوں نے آپ جیسے اداروں سے جڑنے کے بعد اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ان کو ان کی اسپیس دینی بہت ضروری ہے. ان کے اندر وہ ہے صلاحیت, لیکن اگر ہم ان کو زبردستی کھینچا تانی کہ نہیں ایسا معاشرہ یہ چاہ رہا ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں, اور بچہ کچھ اور چاہ رہا ہے, تو پھر کریٹیوٹی نہیں سامنے آئے گی, کبھی بھی نہیں سامنے آئے گی. اور جو پروڈکٹ آئے گا بھی, ہو سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھا آپ کو اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہو, یا پھر ایون آگے کریئرز میں بھی بہت اچھا ہو, لیکن اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں سیکھے گا. ہم یہاں کریٹیوٹی صرف آرٹس اینڈ کرافٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اینڈ ریلیشن شپ میں بھی تو آپ کو کریٹیوٹی کی ضرورت بالکل ہوتی ہے. بالکل. اور میں جو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مجھے کس طرح یہ چانس ملا, تو الحمدللہ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جس کے اندر while I was growing up ہمیں بھی بہت ساری اس طرح کے چانسز ملے تھے کہ ہم مختلف سمت میں اپنے آپ کو منوائیں, کریں, دکھائیں. مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسا پریشرڈ انوائرمنٹ نہیں تھا کہ نہیں تمہیں یہ ایک فرما ہے, اسی کے اندر ڈھل کے اسی سانچے میں بس ایسے ہی نکلنا ہے. تو مطلب جب آپ اس طرح کا ایک فرما بنا لیتے ہیں, چاہے وہ جس وجہ سے بھی آپ نے بنایا ہو, اس کی وجہ سوسائٹی ہے, آپ کے اپنے بعض دفعہ پیرنٹس کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کر پاتے, تو وہ سارے خواب جو ہے وراثت میں اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں. کیا بات, بہت خوبصورت بات کی. یہ نہیں کرنا چاہیے نا. اور ہمارا زمانہ الگ بہت ہوتا ہے جی, اور یہ بڑا نارمل ہے, اور پھر ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں اب تم پورا کرو گے. آپ کو میں ایک بہت حیرت کی بات بتاتی ہوں کہ ہبا جو ہے, اس کو ہم نے قائم کیا تھا جب بڑے بیٹے تھے تقریباً 1.5 سال کے. ماشاءاللہ. ان کا کمرہ جو تھا وہ پہلا میرا دفتر تھا. ماشاءاللہ. کرب تھی ان کی, اور برابر میں ایک ڈیسک تھا. بڑی ہمبل بگننگ تھی ہماری, 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تھا ہمارا. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایسے شوہر دیے, ایسے شریک حیات ہیں, انہوں نے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا مجھے, بہت انکریج کیا. تو خیر تو ماشاءاللہ بچوں نے ہبا کو میرے مطلب ہم وہ 7 گرو ہوئے ہیں لٹرلی. بیٹیاں تو دونوں میری ایکچولی بعد میں پیدا ہوئی تھی, ہبا ان سے بڑا ہے. تو 7 گرو ہوئے, اور انہوں نے گھر میں وہ ماحول دیکھا کہ لکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے. اچھا, بچوں کے ساتھ مجھے آئیڈیاز آتے تھے. جب میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی, انہیں ریز کر رہی تھی, ان کی تربیت کر رہی تھی, تو جو مجھے مسائل آتے تھے میں فوراً یہ سوچتی تھی کہ اس کا مطلب ہے اور جو گھر ہیں, جو دوسری والدہ ہیں, جو انہیں بھی یہ مسئلہ ہوگا. تو پھر میں اس کی تلاش کھوج کرتی تھی, میں مختلف ایکسپرٹ سے ملتی تھی, میں مختلف کتابیں پڑھتی تھی. اور الحمدللہ جیسے میں نے امتن وسطن کا آپ کو ایک کانسیپٹ دیا ہے نا, میں دین میں قرآن اور سنت کو بھی دیکھتی تھی. پھر اس سے الائنڈ جو کام ہے, جو بھی چاہے وہ کس ملک میں بھی کیا گیا ہو, میں اس کو بھی دیکھتی تھی. فلٹر تو تھا نا ہمارے پاس, ایک فرقان تھا, ایک بینچ مارک تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہماری حدود ہے, اسی کے اندر اسٹریٹجیز پتہ چلتی تھیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر خیر ہے, اور وہ مطلب مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمین بھی ہیں. اور میں دعا کرتی تھی جب میں ان کی کتاب پڑھتی تھی, میں کہتی ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کلمہ نصیب کر دیں, ان کا تو مسلمان ہونا بہت ضروری ہے کہ اتنا بہترین انہوں نے کام کیا ہے. تو اللہ ان کو مطلب ان کا بھی کام یہ صدقہ جاریہ بن جائے, کیونکہ ہم تو یہی امید کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا کام صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. تو مقصد یہ کہ جو میں آپ کو پہلی بھی بات کہہ رہی تھی نا کہ پیرنٹ کا اور بچے کا ساتھ گرو ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح استاد کا اور اسٹوڈنٹ کا ساتھ گرو ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ صرف اس کرکلم کے لیے نہیں ہے, یہ اصل چیز ہے ویژن کریٹ کرنا, پرپز آف لائف, یہ پتہ کرنا کہ مجھے کیوں تخلیق کیا گیا ہے. تو اس میں تو پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل. اور آپ اپنے آپ کو انسان سمجھیے, اور دیکھیے اعتراف کرنا سیکھیں. ہمیں یہ آدم اور ابلیس میں یہی تو فرق تھا, ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم لگتا ہے کہ وہ ایک پیڈیسٹل ہے, میں ایک آئیکن ہوں, تو میں بس میں اگر ایک والدہ ہوں یا میں کسی ادارے کی سربراہ ہوں,
یا میں گھر میں بڑی ہوں تو میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلطی کر کے، اول تو میں غلطی کرتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اگر کر دی تو اب گنجائش ہی نہیں ہے، میں تو کوئی نہ مجھے کہہ سکتا ہے کچھ اور نہ میں اس کا اعتراف کروں. انسان ہے تو غلطیاں تو ہوں گی نا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ اتنا ایک ریلیونگ میں سمجھتی ہوں سینسیشن ہوتی ہے کہ جب انسان اعتراف کر لیتا ہے کہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پلیز آپ میری ہدایت فرمائیے. اور اس بندے سے بھی، بچہ ہو شاگرد ہو، آپ اس سے کہیے کہ جی بیٹا غلطی ہو گئی. اچھا تو اب بلکہ ان سے مشورہ لیں. آپ کو پتہ ہے اب تو بہترین مشورے آپ کی اولاد اور آپ کے وہ دے دیتے ہیں، اور وہ بالکل درست مشورے دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں اور آپ اس کو اینالائز کریں اور آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اس بارے میں سوچتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہوں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آل اکراس ایکسپرٹ ہی ہوں ہر چیز میں. لیکن اچھا پھر والدین کا مینٹور ہونا بہت ضروری ہے ان کے لیے. ہاں یہی میں جاننا چاہ رہی تھی، مطلب ان کے لیے مینٹورز ہونے بہت ضروری ہیں. کیونکہ اکثر آپ ایک ایسے، کیونکہ اسپیشلی جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں نا بیچارہ گینی پگ، ایکسپیریمنٹل بیبی ہوتا ہے. بالکل. اچھا اور اس کو اکثر اس بات کی شکایت بھی ہوتی ہے. کیا آپ نے میرے ساتھ تو یہ نہیں کیا؟ ہاں مجھے تو یہ ایوریج نہیں تھا. بالکل مجھے تو یہ لینینسی نہیں تھی. اتنی سختی میرے ساتھ کی، اور آپ جو ہیں دیکھیں ان کے ساتھ تو نہیں کر رہے. تو مقصد یہ کہ یہ ضروری ہے کہ وہ جیسے جیسے نئی نئی سٹیجز آئیں گی، پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے ایک ناصح رکھیں، ایک مینٹور رکھیں، اس کو بھرپور طریقے سے سرچ کریں. ہمارے ایکچولی ہر چیز کو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو جیسے ہڈیاں بڑھتی ہیں تو یہ نیچرلی ہو جائے گا، شادی نیچرلی ہو جائے گی، بچے نیچرلی ہو جائیں گے، ان کی جو اپ برنگنگ ہے وہ بھی نیچرلی ہو جائے گی، ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر ایکسپیکٹیشن بھی بچے سے کہ ساری محنت بھی تم ہی کرو گے. میرے خیال سے پہلے یہ کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ فیملی سسٹمز جو تھے وہ اتنے بڑے اور انٹیگریٹڈ تھے، بالکل بالکل کلوز تھے، بالکل ایک ٹرائب تھا پورا. تو وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی چیز، تو وہ کوئی اور دیکھ رہا ہے. سوسائٹی آپ کی الائے تھی. اور سب سے بڑی جو بات ہے نا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا، اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. محلے کی کوئی ایک آنٹی ہوتی تھی جو سب پہ نظر رکھتی تھی، اور ان کی بات، ان کی ڈانٹ سننی پڑتی تھی. جی جی. اور کوئی اس میں اچھا، اور اس میں کوئی گلا شکوا بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب پتا تھا کہ بھائی وہ بڑے ہیں تو ان کے مطلب ان کا اختیار ایک ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں. اب تو آپ یہ سوچ لیجئے نا کہ والدین بھی بیچارے ڈر ڈر کے بچوں کو ریز کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں. مطلب ہمارے پاس دو سے ججمنٹ آتی ہے اس کے اوپر کہ وہ تو بھائی فلانے نے ایسی بات کیسے کہہ دی. ٹراما ہو گیا. ہاں everybody is speaking their mind out and they're vomiting their judgments on this کہ ہاں یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. پہلے کوئی ججمنٹ نہیں دیتا تھا، سب لوگ اسیس کر کے اپنی سجیشن دیا کرتے تھے کہ ہاں بیٹا یہ دیکھو یہ غلط کر رہا ہے، ذرا دیکھنا، نظر رکھنا. بالکل بالکل. اور بڑے برے. اچھا ماشاء اللہ دیکھیں آج کل کے بچے انٹیلیجنٹ ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر ان کو آپ سپیس دے دیں گرو ہونے کی، اپنی ویلیوز اور ویژن بتا دیں ایک ساتھ، جو نا جس میں ان کی ایکٹیو رول ماڈلنگ آپ نے کر کے دکھا دی. اگر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرا بچہ سچ بولے تو میں سچ بولوں. آپ کی بات سمجھیے. اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ جنرس ہو، سخی ہو، تو وہ اس کو نظر تو میں آؤں نا کہ میں کس طرح اپنے ملازمین سے بات کرتی ہوں. تمیز تہذیب دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ آپ کو 3 طرح کے لوگ ہیں جو بتا دیتے ہیں ایکچوئل آپ کا. ایک تو آپ کے ملازمین بتا دیں گے کہ یہ ان کا کیا کردار ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے تو میں بڑی اچھی باتیں کر سکتی ہوں آپ سے. میرے ملازموں سے آپ جا کے پوچھئے کہ میں کیسی ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح میری اولاد، کیونکہ کوئی پردہ نہیں ہوتا نا. اور یا پھر والدین، اور اسپیشلی جو بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، ایجنگ پیرنٹس، آپ کیسے ان کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا میں تو ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ سبحان اللہ، اگر میں کسی دن تیز آواز سے کچھ اپنی والدہ سے بات کر لیتی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہیں دکھا دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. بالکل. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، اس کی اصلاح کے دروازے کھل گئے. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رسی ڈھیلی ہوتی ہے، ان پہ چیک نہیں ہو پاتا ہے. بہت خطرناک ہے وہ پوزیشن. اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسی پوزیشن میں نہ رکھے.
یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ساری زندگی ہماری اصلاح ہوتی رہے. میں تو اب بھی اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے کوئی کہتا, میں کہتی ہوں آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ. میں قرآن کی بھی ہوں اور میں کتابیں بھی پڑھتی ہوں, اور اس سے جو بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے, بچوں سے بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں. اور کبھی والدہ بھی بالکل ٹوکتی ہیں میری, اور میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ ان کے لیے تو میں ان کی اولاد ہوں. اب بھی وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو پھر وہ مجھے ٹوکتی ہیں, اور ان کا اختیار ہے, ان کو کرنا بھی چاہیے. جہاں یہ شخصیات یا یہ ہاتھ یا یہ روک ٹوک رک جاتی ہے, وہاں پھر ہمارے لیے اتنی مشکلات ہو جاتی ہیں. بیفور وی گو آن ٹو ہبا, میرے کچھ سوالات ہیں ہبا کے حوالے سے. ابھی فیو منٹس بیک ہم بات کر رہے تھے سیلف پہ کام کرنے کے اوپر, اور آئی واز لسننگ ٹو اسٹیون بارٹلیٹ, اور اس میں وہ ایک گیسٹ سے بات کر رہا تھا, اور اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک کوئی سائیکالوجسٹ تھیں, تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں آپ کب خوشی محسوس کریں گی یا کب کوئی انسان خوش ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا when all psychological trauma and anxiety ends. تو اس نے یہ بہت عجیب سی بات ہے, آپ نے بہت مبہم بات کہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, زندگی تو is full of stresses. اس نے کہا ہو سکتی ہے, وہ ایسے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. Now that got me thinking. اس نے یہ بات کہی پھر کہ آپ پریکٹس کیجئے کہ آپ اپنے آپ سے کتنی دفعہ اور کتنے موقعوں پہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں, آپ کی زندگی کے 100% اسٹریسز ختم ہو جائیں گے. بات سچ ہے, درست ہے, اور دنیا میں بھی ختم ہو جائیں گے, اور صدق جو ہے وہ آپ کو جنت میں بھی لے جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو راستہ بتا دیا ہے. جب بھی آپ ایک فیک زندگی گزاریں گے, مجھے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا اس وقت بچوں کو ٹراما اس کا ہے, کیونکہ وہ اپنی اوریجنل, اپنی جو کہ نا دے کینٹ بیئر دیئر سول, وہ تو اپنی اوریجنل اپنے گھر میں نہیں کر پا رہے, اور اوپر سے سوشل میڈیا. کیونکہ دیکھیں نا کہ اتنے اس وقت, جیسے آپ نے پہلے کہا, ججمنٹس پاس ہو رہے ہیں, اور دیکھیں گھر ایک سیف زون ہوتا ہے. آپ جب سارا دن تھک ہار کے, آپ کا دل چاہنا چاہیے کہ آپ گھر جائیں. ہوم سے کیوں ہم فیل کرتے ہیں, کتنی اچھی اچھی ریزورٹس چلے جائیں, لیکن آخر میں دل چاہ رہا ہوتا ہے گھر واپس ریلیکس گھر جا کے ہی ہوتے ہیں. ہاں واقعی, دال چاول کھائیں گھر میں جا کے آرام سے. تو مقصد یہ کہ یہ سیفٹی کیا ہم نے آج اپنے بچوں کے لیے بلڈ کی ہے؟ کیا اسکول سے کیا اس کا واپس گھر آنے کا دل چاہتا ہے؟ وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اوہو اب امی پوچھنا شروع کریں گی ٹیسٹ میں کتنے مارکس آئے, ہوم ورک کیا ملا ہے, مولوی صاحب آنے والے ہیں, کھانا کھا لو, جوتے جگہ پہ رکھو. ہمارے یہاں ایکچولی کوئی میننگ فل کانورزیشن تو ہوتی ہی نہیں ہے نا سارا. دیکھیں ہمارے یہاں اٹس آل این ایکسچینج آف انسٹرکشنز اینڈ اسٹیٹمنٹس اینڈ کویسچنس. صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بچے کو, میں سوچتی ہوں کہ اس کو کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں کھڑا ہوا ہے, کبھی اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کچھ پروو کرنا ہے اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے. اور دیکھیں بچے اپنے آپ کو اپنے پیرنٹس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا سیلف اسٹیم ریز ہو, تو آپ اس کو بتائیں اس کے اندر کیا خوبی ہے, اور جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ ڈیولپ ہو, تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ساتھ مل کے دیکھتے ہیں کیا کریں, تم مجھے گائیڈ کرو, میں تمہیں گائیڈ کرتی ہوں, ساتھ مل کے ایکسپلور کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اوور کم کر لیں گے اس چیز کو. اللہ سے جوڑیں, اس کو دعائیں سکھائیں کہ صبح, جیسے میرے جو بچے ہیں, میں نے ان سب کو کہا ہوا ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے سب سے پہلے میرے پاس آپ آئیں گے, ہم دعا پڑھتے ہیں, اس کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو خود پتہ ہے فجر اور عصر کے اذکار انہیں پڑھنے ہیں, جو بھی ہے. بیکاز میں ان کو بتاتی ہوں کہ تم پھر ایک سیف قلعے میں آ گئے نا, اللہ نے تمہیں یہ ساری اپرچونیٹیز دی ہیں, عافیت, اللہ سے عافیت مانگو. پھر جب یہ ایک پورا پروسیس ہے جو اللہ نے سمجھایا ہے, سکھایا ہے, تو ہم لوگوں کو پھر اویل کرنی چاہیے نا یہ اپرچونیٹیز. اسی طرح جب گھر سے جب واپس آتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آؤ مجھ سے ملو, اور اس وقت ہم پھر کوئی ایسی بات نہیں کرتے. یا میل ٹائمز ہے, میں کہتی ہوں بھائی میل ٹائم از پیس ٹائم, اس وقت کوئی ہم یہ باتیں نہیں کریں گے جو بہت ہی مشکل قسم کی, کہ جس کے اندر بہت آپ کو جیسے کہنا چاہیے پرابلم سالونگ چاہیے, وہ پھر ہم الگ بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن ہم باتیں بہت کرتے ہیں. میں بچپن میں بھی بچوں سے بہت اپنے باتیں کرتی تھی. مجھے بلکہ اس بات پہ کہا جاتا تھا کہ
ہر وقت بچوں سے باتیں کیوں کرتی رہتی ہو؟ تو مجھے مزہ آتا تھا. تو آپ بچوں کی اس دنیا کا جب حصہ بنتے ہیں تو پھر بچے جو ہیں آپ کی دنیا میں انٹرسٹ لیں گے. اگر آپ ان کی دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے اور ایک فیک ورلڈ بلڈ کرنے چاہیں گے کہ چاہے وہ آپ کے پرانے ڈریمز کے لیے تھی یا بچے کے فیوچر اکنامک، مطلب ایک 2 سال کے بچے کے بارے میں والدین یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا پڑھے گا اور کیا کھائے گا اور کیا سوسائٹی میں مقام پائے گا. اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہیں. مقصد یہ کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے، کوچز بنیں گے اور اس صحیح سمت میں ڈائریکشن میں اس کو لے کے جائیں گے. باقی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے. بے شک بے شک. اور ایک سرجن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنا اس کا ہاتھ تھا اور کتنا اللہ نے ہیلنگ کی ہے. تو ایز اے پیرنٹ میں ہمیشہ ہر پیرنٹ کو کہتی ہوں کہ جب آپ کا بچہ بہت اچھا نکلے تو کریڈٹ اللہ کو دیجیے گا پلیز، کیونکہ کوشش تو سارے والدین کرتے ہیں. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے اور نصیب ہے، سب کچھ ہے. ہاں ہم کوشش پوری کریں گے، اس میں کوئی لیکس نہیں ہونا بعض چاہیے. اوقات بہت کوشش کے بعد بھی وہ نتائج نہیں ملتے ہیں ہمیں. سبحان اللہ، اس میں بھی الحمدللہ علی کل حال یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس تھی. نوح علیہ السلام کی کہانی آپ یاد رکھیے، وہ تو پیغمبر تھے. حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابو طالب کے لیے نہیں ہدایت نہیں کر سکے نا. تو ہدایت کا معاملہ یہ اللہ کا ہے، انہی کی ڈومین ہے، انہی کی یہ ڈگری ہے. لیکن ہم کوشش مطلب ایک ریئلسٹک، ایک سنسیئر، مخلص پوری کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے بالکل ویسے ہی ملتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے. سبحان اللہ، بہترین بات. اتنا نیگیٹو سوچنا، مطلب میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں صبح جب میں اٹھتی ہوں، مجھے ایک تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صبح بہت خوبصورت ہے. مجھے یاد ہے آپ ہی کیا ایک ورکشاپ تھی جس میں کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ نیچر میں کسی بھی چیز کو چاہیں گے کہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کرے تو وہ کیا چیز ہوگی؟ تو میں نے ان کو ہی کہا تھا کہ صبح، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، سبحان اللہ، تمام آپ چڑیوں کو سنیں، وہ چہچہا رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اور ایک نئی جب صبح ہوتی ہے تو چاہے پرانے دن کا جتنا بھی آپ کو جو سٹریس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ سو گئے، آپ ریکور ہو جاتے ہیں. سونا اور رونا یہ اللہ کا زبردست سیلف کریکشنل ایک میتھڈ ہے. سیریسلی اللہ کے آگے رو لے، خوب بندوں کے آگے تو فائدہ نہیں ہے نا. اللہ تو السمیع ہے، سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ القدیر ہیں، قادر ہیں، چینج کر سکتے ہیں. اللہ الفتح ہیں، کوئی دروازہ کھول سکتے ہیں، کوئی بھی لاک کھول سکتے ہیں جو لگ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. بندے تو بیچارے ہماری طرح مجبور ہیں. وہ ایک بار سنیں گے، 2 بار تو کہیں گے او مائی گاڈ یہ پھر آ گئی. تو بہتر ہے کہ آپ روئیں، اللہ کے سامنے روئیں، رات کو سو جائیں، سارے اپنی جو بھی اذکار نماز پڑھ کے صبح اٹھیں گے، آپ اتنا اچھا فیل کریں گے. اور سبحان اللہ سارے آئیڈیاز صبح میں آتے ہیں. آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے؟ بالکل. جو پرابلمز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی جیسے کتابوں میں میں جب اوریجنل ڈرافٹ لکھتی ہوں اس سے لے کے جو آخری چھپتا ہے بہت مختلف ہوتا ہے. میری تو بیچاری سینئر ایڈیٹر کو مجھ سے جیسے کہنا چاہیے شکایت ہی کہتی ہے کہ آپ جب شروع کرتی ہیں اس سے لے کے جب آخر میں چیز بنتی ہے اتنی مختلف ہو چکی ہے، اتنی تبدیلیاں آپ کرتی ہیں. میں کہتی نہیں اچھا اور بھی کوئی آئیڈیا آئے گا، کچھ اور آئے گا. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تخلیقی صلاحیت کا بروئے کا اعلان ہے. ہر چیز جو بھی تخلیقی میدان ہے وہ ایسے ہی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ میں ایسی چیز لکھ دیتے ہیں کہ یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے. برسوں بعد اگر کوئی مجھے بتاتا ہے کہتی ہوں اچھا میں نے لکھا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، بس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھواتے ہیں. بالکل. اچھا، اب اگر میں سمجھنا چاہوں، آپ نے ہلکا سا ذکر کیا کہ اسام کا کوٹ رکھا تھا کمرے میں وہیں. What was that one thing جس پہ، یا what was that inspiration کہ آپ کا ارادہ ہوا، how ہبا came into being؟ آپ کو کیا اس کی سارا اس کی مطلب آئی تھنک انسیپشن جو تھا اس کا، وہ تو ذرا تھوڑا سا میں سمجھوں کہ اٹ واز ناٹ ویری ان دا سینس کہ تھوڑا سا پینفل ہی تھا. جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہوا پورے ویسٹرن ورلڈ میں اسپیشلی بہت مسلمانوں کی پروفائلنگ ہوئی. اچھا میں اس وقت جو تھی فری لانس جرنلسٹ تھی، تو میں یہاں پہ لکھا کرتی تھی.
قرآن کی اسٹوڈنٹ بھی میں انہی دنوں میں بنی تھی. تو جب میں نے قرآن پڑھ رہی تھی تو میں تو سورہ المائدہ پہلی میری وہ سورہ تھی جو میں نے شروعات کی تھی، اور اس میں کھانے کا تذکرہ تھا. تو میرے لیے تو اتنا شاکنگ تھا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، اس میں کھانے کے بارے میں بھی ہے. تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب جہالت کا اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے اور اللہ کا نور آتا ہے تو اتنی وہ زبردست اویکننگ. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ڈسکوری ہر کسی کو نصیب ہو، کیونکہ ہر انسان بالکل، میں نے کہا نا ڈائیورس اللہ نے دنیا بنائی ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچتے لوگ مختلف طریقوں سے، کبھی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے کرم ہے کہ وہ کس کو کیسے. ہمارے پاس اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے تو ہمارے پاس ابو سفیان بھی تھے. ایک تھے جو فوراً آ گئے اور ایک تھے جو حضرت عمر بعد میں آئے، مطلب پھر ابو سفیان بہت بعد میں آئے، فتح مکہ پہ آئے. تو کبھی بھی ججمنٹس نہ دیں، یہ اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیلف ریفارم کریں، ٹھیک ہے. تو اس وقت جب یہ 9/11 ہوا تو میں بڑی پریشان ہوئی. میں اپنی ٹیچر سے جا کے، ہما نجم الحسن ان کا نام ہے، ان کے ساتھ میں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کی تھی. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھیے میں ایک رائٹر ہوں اور میں لکھ کے بھیجتی ہوں اکثر چیزیں، تو وہ ایڈیٹنگ پالیسی اتنی اسٹرکٹ ہے کہ وہ قرآن کی ورس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایڈٹ کر کے باقی چھاپ دیتے ہیں. اور یہ میں بات بتا رہی ہوں، سوچیں کب کی، 2001 2002. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی کیوں نہیں اپنا کوئی ادارہ کھول لیجئے، آپ خود اپنی پبلیکیشن شروع کیجئے. اچھا، اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا کام کیا نہیں تھا. میرے پاس 8 سال کا کارپوریٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس تھا، ٹھیک ہے نا، بیکاز میں ایک بزنس گریجویٹ تھی ایکچولی، اور لکھنے کا شوق تھا. تو جب بیٹے دنیا میں آئے شادی کے بعد تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں جو ہوں خود سے ان کے ساتھ ایک وقت گزارنا چاہوں گی، تربیت کرنا چاہوں گی. تو میں نے چھوڑ دی اپنی وہ جاب، لیکن لکھنا میں نے پھر اس وقت شروع کیا. میں نے کہا چلو آئی ری وزٹ مائی پیشن ناؤ، اب میں لکھوں گی. تو خیر جب وہ نہیں سن رہے تھے، ایڈیٹر سے میں بات کرتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ جی ہماری ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہے، ہم ریلیجن کے بارے میں نہیں لکھتے. تو میں نے دل میں نے کہا کہ آپ اسلام کا ایک فالس نیریٹو تو دے رہے ہیں، لیکن جو ٹرو ہے، جو حق ہے، آپ اسے کنسیل کر رہے ہیں. اسلام تو ایسا نہیں ہے. جو دنیا میں ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اور ٹیررزم اینڈ آل آف دیٹ، میں نے کہا تو غلط بات ہے. تو میں بڑی ڈسٹربڈ ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کر کے اور پھر بہت سے لوگوں سے مشورے کر کے، 10 لوگ تھے جن سے میں نے مشورہ کیا، جس میں سے 9.5 نے مجھے کہا کہ مت شروع کی. 9.5 یہ آدھے جو تھے انہوں نے کہا اگر آپ درست کریں گی تو پھر شاید کچھ ہو جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے. اچھا، میرے اندر مجھے لگتا ہے ایک کہتے ہیں نا گڈ اینگر تھا. میں اس چیز پہ بس ایک طرح سے جم گئی تھی. اللہ نے ایک طرح سے جما دیا تھا مجھے اس بات پہ کہ مجھے زندگی میں ریگریٹ نہیں چاہیے تھا. میں کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کچھ سال بعد یہ سوچتی کہ کاش میں اس وقت یہ کر لیتی. تو میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، میرے پیسے ہیں، میرا وقت ہے، میری صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، فیل ہو جائے اٹس اوکے، نو پرابلم. تو آئی وینٹ انٹو اٹ، اور سبحان اللہ 1 سال کا گراؤنڈ ورک کیا. اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں کو بھیجا. آج جو میری ایڈیٹوریل ٹیم ہے 21 ایئرز مارچ میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. فیملی ریسورس سینٹر کو ہم نے ایک رسالے سے شروع کیا تھا، ہبا میگزین، جو کہ پاکستان کا پہلا مسلم لائف سٹائل میگزین تھا. سبحان اللہ. آج بھی وہی ایڈیٹوریل ٹیم. ماشاءاللہ. مطلب ان تمام لوگوں کی شادیاں، ان کے بچے، یہ سب ہبا کے ساتھ ہوئے ہیں. تو وہ اس ویژن سے الائنڈ ہو گئے. ایبسولوٹلی. تو that's remarkable. یس. کوئی اتنا رہتا نہیں ہے کسی کے ساتھ، لوگ چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ نے اتنا ہم پہ کرم کیا، اور اس 1 سال میں کس طرح رائٹرز جڑے، کس طرح کہاں سے مدد آئی. اور پھر ہمارے جو پرنٹ ہم نے کیا، اور پہلا ہمارا اپریل 2004 میں نکلا. اور سبحان اللہ پھر I mean really there was no turning back. اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ بس ایک کے بعد دوسرا، اور ہر سال مختلف تھا ہمارا سارا. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی، ہم نے ہر سال کچھ نئی چیز کریٹ کی. ہبا کڈز آیا ہمارا رسالہ، پھر ایک کامک
کی ہم نے شروع کی، مسلم کامکس کی احمد فیملی کی سیریز تھی، بہت وہ مشہور ہوئی تھی، جی وہ ابھی تک ہے پاپولر. الحمدللہ. تو وہ ابصار کاظمی اس کے السٹریٹر ہیں. اب ان کی بیٹی میرے ساتھ کام کرتی ہے یسرا. ہاں تو ماشاء اللہ جنریشنل ہو گیا ہے کیونکہ 2 ڈیکیڈز گزر گئے ہیں نا. تو ماشاء اللہ وہ ہوا. پھر ہم نے ورک شاپس کی، بچوں کے کیمپس لگائے. بہت سے ماشاء اللہ میرے ساتھی جو ہیں ظاہر ہے میرے والدین، میرے ہسبینڈ، میری فیملی اور اتنے سارے لوگوں کی دعائیں تھیں کیونکہ ٹیم ورک ہوتا ہے، کبھی بھی ایک بندہ اکیلے تو نہیں کر سکتے. یو نیڈ دیٹ سپورٹ. تو اس کے بعد پھر کتابوں کا آئیڈیا آیا. ہم نے ایسیسریز شروع کی. ہم نے کہا یہ سافٹ دعویٰ ہے. ہم چاہتے تھے کہ اگر کوئی مگ ہو یا کی چین ہو یا کوئی کیا کہتے ہیں لیٹ سے میگنیٹ ہو تو لوگ جب اسے پڑھیں تو ان کو ایک اچھا خیر کا آئیڈیا ہے. پازیٹیوٹی آئے دین سے ریلیٹڈ. ہم ہمارے تو کچن میں بھی ہبا کا ایک وہ چھوٹا سا وہ لگا ہوا ہے وال ہینگنگ کہ گڈ مسلم کوک جو ہے وہ غصہ نہیں کرتا کھانا پکاتے ہوئے کیونکہ وہ انرجی ساری کچھ کا مفہوم ہے اس طرح سے. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی وہ سامنے لگا ہوا ہے لیکن اب ہم بھول گئی ہوں. سبحان اللہ. تو خیر پھر تو بس الحمدللہ. اور اب تو خیر یوٹیوب چینل بھی اس سال ہم نے شروع کیا. ہم نے اسلامک کریکولم سیکولر اسکولس کے لیے ڈیزائن کیا. ویڈیو اسکرپٹنگ کی ہم نے. اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کے لیے لکھا. تو بہت کنٹینٹ فار کیریکٹر ٹو بلڈ اسٹرانگ مسلم ہومس. تو سبحان اللہ بہت اسٹڈی سلو سفر تھا. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو تخلیقی کام ہے نا یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے. آپ کو صبر بھی کرنا ہے. بہت دفعہ آپ غلطیاں کریں گے، آپ سیکھتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہیومن نیچر بنایا ہے کہ جو لوگ ہار نہیں مانتے نا اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. یا ان کے لیے ریسورسز یا لوگ ایسے بالکل آتے جاتے ہیں رستے میں. بالکل. اور بہت مینٹورز سلمان آصف سے صاحب بہت ماشاء اللہ میں ان کو اچھا رکھے. بے شک ان سے ہم نے سیکھا. کتنے اور عاصم اسماعیل صاحب تھے جن کے اسکول میں میری بیٹیاں جاتی بھی تھیں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو اس طرح کے کتنے لوگ زندگی میں آئے ہیں. تو دیٹس ہاؤ یو شیپ فائنلی جو شیپ ایکوائر آپ کرتے ہیں. آپ کی سوچ اس میں کاٹ چھاٹ سب کچھ ہوتی ہے اور آپ مثبت ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر یہ ہو گیا تو آگے مرحلہ بھی طے ہو جائے گا. تو الحمدللہ الحمدللہ. اینڈ اس پین فل وقت کا جو آپ نے ذکر کیا when you felt after 9/11 اور اب تک جو ہبا کی کاوشیں ہیں، جو ہبا ریسورس سینٹر میں میں نے خود کئی ورک شاپس اٹینڈ کی. ہمارے بچے وہاں پہ ایز ٹین ایج میٹرز بہت ہی شاندار وہ آپ لوگوں کا ایک کنٹریبیوشن تھا. اب مجھے ذرا ایک سوال اس طرح کا پوچھنا ہے جس سے کہ شاید تھوڑی تکلیف بھی ہو کہ اس وقت آپ کے پاس تجربہ ہے کہ IBF کا آپ نے ہر سال وہاں پہ کراچی انٹرنیشنل بک فیئر میں جی بالکل. پھر وہاں پہ ہوتا ہے بیچ لگژری میں نام اس وقت بھول رہی ہوں. لٹریری فیسٹیول بھی ہوتا ہے. لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے، ادب فیسٹیول بھی ہو رہا ہے اور بھی بک کے بہت سارے فیئرز لگتے رہتے ہیں. لیکن اب بھی اور وہاں میں نے دیکھا ہے لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور وہاں دیکھ کے ایسا نہیں لگتا بلکہ اب جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ کتابیں کون پڑھتا ہے آج کل تو مجھے وہ لوگ بہت برے لگنے لگے ہیں جو یہ بات کہہ کے نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جی بالکل ہے. اور آپ تو اس فیلڈ میں ہیں. بے شک. تو آپ کی کیا رائے ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی نیگیٹو بات کرتے ہیں کتابیں کون پڑھتا ہے، کون تحفے میں دیتا ہے؟ دیکھیے جو خود نہیں کتاب پڑھتا نا وہ شاید یہ بات کہے. اس کا ٹنل بالکل ویژن ہے. ہاں بات یہی ہوتی کیونکہ آپ نے جب جو خود کوئی فلیور نہیں چکھا، خود ذائقہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کی لذت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ خود تو پہلے پڑھیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں نا، تو امریکہ میں تو آج بھی اتنی ہائی کوانٹٹی میں بکس پبلش ہو رہی ہیں. آپ ان کی بس پہ چلے جائیں، ٹیوب پہ چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے. میں ٹین ایجرز کی بات نہیں کر رہی لیکن ایون جو ینگر لاٹ ہے بچوں کو بھی وہ لوگ دیتے ہیں اور یہ کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں.
کتابوں کا ابھی ایسی بات نہیں، اسپیشلی پاکستان میں بالکل پوٹینشیل ہے، اور ہمارا آن لائن اسٹور ہے، اس پہ لوگ آتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، اور پھر ہمیں ریویوز آتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک آتا ہے. تو جو شخص بھی گروتھ میں انٹرسٹڈ ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ فیل کرنا چاہتے ہیں پیپر کو. ٹھیک ہے. تو وہ چیز آپ جب ٹیبلٹ پہ پڑھیں یا آپ اسکرین پہ پڑھیں تو وہ بات نہیں آتی. نہیں آتی. ٹھیک ہے. جو اب ٹین ایجرز ہیں وہ دے آر ویری کمفرٹیبل، وہ ڈیجیٹل ریڈنگ کر لیتے ہیں آرام سے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بے شک کریں. لیکن ایون آپ اگر قرآن کو بھی نا مصحف کو اس پہ پڑھیں فون پہ ورسز آپ جب مصحف اٹھا کے پڑھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کنیکشن ہی الگ بلڈ ہوتا ہے. بالکل ایک الگ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کمپیریزن کریں، دیکھیں. تو یہ کہ کتابوں کا بالکل بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا دور چلا گیا ہے. ہاں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمیں اچھی کتابیں لکھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ریکارڈ اے سٹارز پروڈیوس کر رہا ہے انگلش میں یا اردو میں، تو یہ بچے لکھنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ بہت اہم سوال ہے. ٹھیک ہے نا. تحریر کیوں کم ہے؟ مطلب کیوں ہمارے یہاں ایسی تصانیف ہم رائٹرز کیوں نہیں پروڈیوس کر رہے؟ بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ بچوں کی ایک کھیپ در کھیپ نکل رہی ہے، اے سٹارز، ڈسٹنکشن ہولڈرز. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں لینگویج پہ تو عبور ہے، کمپٹنٹ، بٹ وائی از اٹ دیٹ کہ رائٹرز نہیں بن رہے؟ اور دیکھیں رائٹنگ کو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ایز اے مین کریئر لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے ایسے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بایوگرافیز لکھی ہیں. یہ جو ڈالیا سیریز ہے یہ ہمارے گھر کی کہانی ہے دراصل. ٹھیک ہے نا. جب while my kids were growing up، ڈالیا جو کیریکٹر ہے وہ میری جو نمبر 2 اولاد ہے، امل حنیف، وہ ہیں. تو جو مزیدار مزیدار ہم ان کے ساتھ انسیڈنٹس ہوتے تھے، اس وقت تو غصہ بھی بہت آتا تھا، صحیح بات ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی. لیکن بعد میں جب میں نے لکھنا شروع کیا اور اس نے میری مدد کی، اور پھر حفصہ احسن آپ کی بلکہ L12 پیرنٹ ہیں، ماشاءاللہ، تو انہوں نے بھی مجھے جوائن کیا. میں نے ان کو پھر کہا کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیے، آپ اپنے بچوں کا لکھیے، کیونکہ ان کے بچے بھی اسی وقت پیدا ہوئے تھے، آگے پیچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں آپ کے ابراہیم. ماشاءاللہ. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہم نے کی. اچھا، پھر میں کتنے بچیوں کو جانتی ہوں کہ انہوں نے پھر اپنی لائف کی اس طرح کی بایوگرافیز لکھی. تو اٹس اباؤٹ آئی تھنک دا آئیڈیا اینڈ انسپریشن. یہ چھوٹی چھوٹی تصانیف تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے، جیسے آپ ڈیلی ڈائری ایک زمانے میں لکھتے تھے لوگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات اس طرح شروعات کریں. لیکن اچھی کتابیں پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، میں تو کہتی ہوں یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. یہ گروتھ کا علم بردار ہے، یہ گروتھ کا ایک سرٹیفیکیشن ہے کہ آپ گرو کر رہے ہیں. ہمارے کالج اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس ہونے چاہیے جس کے اندر بک ریویوز. اور ہاں، اچھا، اب تو چیٹ جی پی ٹی کو سلام ہے، ایسی کوئی ایکچولی پروجیکٹ دینا چاہیے جو چیٹ جی پی ٹی نہ کر سکے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ یوتھ لیڈرشپ ایشوز کیا ہیں آج کل، اور what do you think with your personal experience in learning کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کھو رہے ہیں اور کیا ہم پا رہے ہیں؟ امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو اپنی پرائیورٹیز پہلے ڈیفائن کرنی ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم غلط جگہ کھوج رہے ہیں، اور ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری اولاد ہے یا جو بھی جو یوتھ ہے اس سے غلط ہے. جو 10 سال پرائمری ملتے ہیں والدین کے ساتھ بچوں کو، اس میں تربیت دینے کا کام ہے اور وہ والدین کا ہے. ہمیں اسکول سے نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ توقعات ہی غلط ہیں.
اچھا پھر تربیت کس چیز کی ہو؟ کیونکہ ہمیں جیسے اگر قرآن میں بھی آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں ہے 143 آیت کا یہ حصہ ہے، ہمیں امتن وسطن کہا گیا ہے، the middle nation. We have to tread the middle path, moderation. ہمیں جو کلاسیکل اس کی ایک طرح سے سمجھیں ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیسٹ نیشن ہیں، ہم دو ایکسٹریمز کے بیچ کا ایک مڈل پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. جب بیلنس ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے، فیئرنیس ہوتی ہے، ایکویٹی ہوتی ہے، تو پھر ہر چیز بالکل صحیح چلتی ہے، صحیح سمت میں چلتی ہے. پیرنٹس کی یہ جو ایک اوور ایکسپیکٹیشن ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کریئر اور میکنگ منی، یہ جو مٹیریلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے یہ بہت ایک تو غلط ہے اور بہت جلدی ہے. ہر پیرنٹ بہت کچھ مجھے لگتا ہے جلدی میں ہے کہ اس کا بچہ آئنسٹائن بن جائے. ابھی تو انسان ہی نہیں بنا بیچارہ، ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمام پوٹینشیل دے کے بھیجا ہوا ہے. پہلے تو اس کو آپ اپنے ساتھ جو آپ نے سیکھا اپنے والدین سے، آپ کی اچھی پیرنٹنگ ہوئی، جو بھی تہذیب ہے، تمیز ہے، وہ چیزیں آپ اس کے ساتھ ایکسپلور کریں. اس کے رب سے اس کو کنیکٹ کرا سکتے ہیں آپ. کیونکہ ہم ہبا فیملی ریسورس سینٹر میں ہم لوگوں نے کتنی تصانیف، آپ کو حیرت ہوگی، توحید بیسڈ ٹاڈلرز کے لیے بنائی ہے. اسمارٹ ہارٹس تھنکنگ مائنڈس، کہ ایک ایسا دل جو کہ قلب سلیم اللہ نے دے کے بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو ہمارا کام ہے اس کو صرف پروٹیکٹ کرنا، پرزرو کرنا اور واپس ویسے ہی لوٹنا اللہ کی طرف. اور یہ جب آپ بچوں کو ان کہانیوں کی شکل میں سکھائیں، بتائیں، تو اتنا انٹرسٹ سے وہ بچے انگیج ہوتے ہیں کیونکہ فطرت سے قریب ہوتے ہیں نا. ابھی کرپشن ہوا نہیں ہوتا ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اعمال نامہ بھی نہیں کھولا. پیرنٹس کے پاس زبردست موقع ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے، نہ پیرنٹس سے پوچھا جائے گا نہ بچوں سے پوچھا جائے گا. تو آپ ان کی فطرت پہ کام کریں، ان کے ساتھ اچھی نیچر سے کنیکٹ کریں، آپ ان کو کتابیں پڑھ کے سنائیں، آپ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، پروفٹس کی کہانیاں سنائیں. آپ جو روزانہ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کو رکھیں. اگر ماں کچھ پکا رہی ہے تو بچے کو ساتھ لے لے، باپ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ رکھے. فیملی سے اورینٹ کرائیں، اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ ایک دل کا رشتہ جوڑ. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے آپ جب کریں گے 10 سال کے اندر، ٹھیک ہے نا، آپ نے اسپریچول نرچرنگ بھی کر دی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، آپ نے ایموشنل نرچرنگ بھی کر دی اس کے جو کلوز فیملی ہے اس سے کنیکٹ کر کے. اب وہ تیار ہو جائے گا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ نے اس کو چھوٹی چھوٹی طریقوں سے اس کی قاعدے قوانین سب سکھا دیے اور رول ماڈلنگ کر کے، ناٹ بائی لیکچرنگ، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کی پروجیکٹ بیس لرننگ ہے، آپ لوگ ہاتھوں سے کام لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ کرتے ہیں نا تو وہ میموریز دے آر ایچڈ ان مائنڈ، پھر وہ نہیں آپ بھولتے. آپ یہ سوچیں نا کہ جو ہم نے صورتیں بچپن میں یاد کی تھیں ہم کبھی نہیں بھولے، لیکن جو آپ آفٹر 50-40 ایئر جو بھی آپ کرتے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہمیں اس چیز کو ریٹین کرنا اور سب کچھ کرنا، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ جو 10 سال ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں. والدین جلد سے جلد ان کو کہیں نہ کہیں انرول کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، اپنی ویلیوز دیتے نہیں ہیں تو وہ کسی اور کی لے لیتے ہیں. اور سب سے کرٹیکل 2-edged knife، the اسمارٹ فون given at a time جو کہ بچہ اس کے لیے ابھی اس قابل نہیں ہے، تو it's a very unsmart move. اور پیرنٹس اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں جب بعض ایک ینگ پیرنٹس سے ملتی ہوں تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو خود نیویگیٹ کر لیتا ہے اور اس کو مجھے نہیں پتا اور اسے آتا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ اس کو جو یہ چھری دیے ہوئے ہیں وہ اس کو نہیں پتا کہ اس سے ابھی سیب کاٹنا ہے، وہ تو گلا ہی کاٹ ہو رہا ہے. بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ دیں، بالکل دیں، لیکن ایج اپروپریٹ جو ایجوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کوئی بھی اسی طرح ہیوی ڈوز چیز بچے کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. جب آپ دوا بھی دیتے ہیں اس کو تو ڈاکٹرز باقاعدہ گرامز اور وہ سب وے کر کے دیتے ہیں. تو اسی طرح بہت زیادہ ڈوز بھی نہیں دے دینا کہ وہ بچہ جو ہے بالکل اس کی بات سمجھ میں ہی نہ آئے، اور جب سمجھنے کا وقت آئے اور عمل کرنے کا وقت آئے
تو متنفر ہو چکا ہوں. بیکاز یہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, یا تو اوور ڈوزیج ہوتی ہے یا بالکل دیتے ہی نہیں ہیں, اس کو خود رو جھاڑی کی طرح اگنے دیتے ہیں, اور اس کو آؤٹ سورس کر دیا کہ بھئی یہاں سے سیکھ لو, وہاں سے سیکھ لو, فلانے ادارے میں چلے جاؤ, اس اسکول چلے جاؤ, اور تو اس نے جہاں جہاں سے جو پک کرنا تھا کر لیا. تو امپریشنیبل مائنڈ ہے نا. بے شک. اس میں رانا ایک مجھے ابھی خیال آیا, آپ نے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات کی. I was watching this podcast جو ڈاکٹر مارتھا بیک, who's the life coach of Oprah Winfrey and so many other prominent people in the industry. تو وہ کہنے لگی کہ جو ہمارا لیفٹ side of the brain ہے, that is usually responsible for associating with negativities, جو منفی ہماری سوچیں ہوتی ہیں, جو رائٹ ہیمسفیئر ہے, جو رائٹ سائڈ آف دا برین ہے, وہ عموماً کریٹیوٹی اینڈ پرابلم سالونگ اینڈ پازیٹیوٹی, ان چیزوں کے اوپر وہ فوکس کرتا ہے. تو ایک 3-4 سال کا جو بچہ ہے وہ از انکلائنڈ, اس کو چیزیں امیجز میں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, انکلائنڈ ٹو ڈرا, اور وہ ڈرا کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ آج کل جب ہم انگزائٹی اور اسٹریس ریلیٹڈ تھراپی کراتے ہیں, تو اس نے ایک ٹرک اپنی یہ شیئر کی کہ اس نے ہوسٹ سے کہا کہ تم اپنا نام کس طرح اسائن کرتے ہو. تو اس نے کہا میں ایسے لکھتا ہوں. اس نے اسائن کر کے بتایا. اس نے کہا ناؤ رائٹ اٹ دی ادر وے راؤنڈ. اچھا. اور کہہ لیں یہ ٹرک میں ان لوگوں کے لیے اپلائی کرتی ہوں جو لوگ مجھ سے آ کے یہ کہتے ہیں کہ لائفز آر ویری اسٹریسفل اینڈ ہم انگزائٹی کا شکار ہیں اور ہمیں تھوڑا سارٹیڈ ہونا ہے. تو میں پہلی ٹرک ان سے کہتی ہوں کہ فیل دا پارٹ inside you that is stressful, یا جس چیز پہ آپ پریشان ہیں, feel that part, not the problem, and then write your name the other way round. Okay. تو وہ جو ہوسٹ تھا وہ بار بار ایک بات ہی کہہ رہا تھا, why is it so difficult, میرا نام اتنا مشکل کیوں ہے. کہنے لگا, اس نے کہا کہ الٹا سائن کرو, تمہارا جو لاسٹ لیٹر تھا نام کا اس سے تم اپنے نام کو لکھو, mirror image کرو. اچھا, اب 3-4 سال کا جو بچہ ہے وہ تو کرتا ہی یہی ہے, وہ تو ڈرا کرے گا, اس کے ہاتھ میں لپسٹک بھی آ جائے گی تو وہ ڈرا کرے گا. ہر 2.5-3 سال والے عمر کی جو بچے کی والدہ ہیں وہ یہ شکایت کرتی ہیں میری ساری لپسٹکس خراب کر دی. ساری دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, جہاں ان کو رنگ ملتے ہیں وہ اپنی اس میں پکاسو بن جاتے ہیں. تو یہ کریٹیوٹی کی جو ایک عادت ہے, نیچرل ہم میں ہے, تخلیق کی صلاحیت, بالکل اللہ رب العزت نے یہ ایٹریبیوٹ اس کا ہے مگر ہم میں ڈالا ہے. بے شک. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں یہ صلاحیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے, اور بڑے ہونے کے بعد تو ہم بالکل ککونڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم یہ منفی جو الفاظ ہیں, آئی ایم سو انڈر اسٹریس رائٹ ناؤ, بالکل بالکل, اور ہم ایک مرکب بن کے اس معاشرے میں رہتے ہیں جو ہم ریڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں نیگیٹو. ایبسولوٹلی. اس بارے میں آپ کا کیونکہ تعلق ہے ہی کریٹیوٹی سے, جی بالکل بالکل, تو آپ اس میں کیا بات کچھ آپ what is your perspective on that کہ how are we destroying that creativity. دیکھیے کریٹیو مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ریلیکسڈ بھی ہو. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر وہ بہت جکڑا ہوا ہے نا, جیسے ٹائم مینجمنٹ میں کہتے ہیں نا کہ اٹس اے ویری بیڈ اسکیجول, اگر آپ کا بیک ٹو بیک ٹاسکس ہیں, ہمیشہ ایک ایلیمنٹ آف پاز اور نتھنگنس ہونا چاہیے ایک اچھے اسکیجول میں. کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں, مشینیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس کسی بھی چیز کو جکڑ دیتے ہیں نا, آپ سالن بھی اگر نکالیں ایک بڑے برتن میں, جب خوبصورت طریقے سے پھیلا کے اس کو پیش کریں تو دل چاہتا ہے کہ ہو سبحان اللہ کھائیں. لیکن جب آپ کسی چھوٹے سے برتن میں بہت زیادہ اس کو ہیپ کر دیں گے, اوور فل کر دیں گے, تو وہ بالکل بھی دیکھنے سے بھی ایپیٹائزنگ نہیں لگتا, اور آپ کا دل بھی نہیں, بے شک وہ بہت مزے کا ہو سکتا ہے لیکن آپ کا دل نہیں چاہے گا اس کو کھانے کا. تو بچوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہی ہو رہا ہے اس وقت. جو پہلے اور اب میں فرق یہ ہوا ہے کہ پہلے بچوں پہ لیٹ جیسے کہنا چاہیے ساری ذمہ داریاں ڈالی جاتی تھیں, تو ان کو اپنا ایک پرائم ٹائم مل جاتا تھا نیچرلی لرن کرنے کا. مائیں جو تھیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اسکول کی ڈکٹیشن ملتی ہے اس سے بری ذمہ تھیں, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک اسٹریس فیکٹر ہے, آپ کو پتہ ہے. کم سے کم میں نے اپنی پرسنل لائف میں یہ فیل کیا ہے کہ
کیونکہ ہم نے مختلف اسکولس میں اپنے بچوں کو ڈالا. ماشاء اللہ میرے بیٹا آپ کے ساتھ بھی تھا اور الحمد للہ وی ڈسکورڈ ہم, جیسے میں اس دن بھی کہہ رہی تھی آپ سے, ہی ڈسکورڈ ہمسیلف الحمد للہ. لیکن پھر بیٹیوں کی میں نے ہوم اسکولنگ بھی کی, تو وہ جب پریشر لفٹ ہوا تو ہمارا آٹومیٹکلی مجھے لگتا ہے ریلیشن شپ بھی بہتر ہوا. اچھا پھر یہ تھا کہ ماں کے پاس کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے باہر سے, سوسائٹل کوئی کمپیریزن نہیں ہے, بچے کو ایک نیچرل انوائرمنٹ میں گرو کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ بعد میں اگر اپلائی کریں گے ایٹ اے لیٹر اسٹیج, ٹھیک ہے نا, تو پھر انشاءاللہ وہ ورک کریں گی. اس کو آپ نے وہ جو بننا چاہتا ہے وہ اسپیس تو دیجیے نا. اب وہ والدین اتنے زیادہ مجھے لگتا ہے اس اسٹریس میں رہتے ہیں کہ اس بچے نے یہ مائل سٹون اچیو کر لیا, یہ بچہ فلانی جگہ پہنچ گیا, میرا بچہ تو کر نہیں رہا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایک انفنٹ کے بھی اچھا اس کے کتنے دانت آ گئے اور اس کے نہیں آئے. اتنے زیادہ پریشان اور اتنی جلد بازی میں ہیں کہ وہ جو ایک نیچرل ٹائم ہے نا, بیکاز دیکھیں نا ہمیں ہمیشہ قرآن میں مثال دی جاتی ہے ویجیٹیشن کی, یہ پورا ایک پروسیس ہے جس میں صبر چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پیشنٹلی آپ اور اینڈ لونگلی اینڈ یو نو ٹرسٹنگ اللہ, بلیونگ ان یور سیلف اینڈ نوئنگ کہ میرے بچے میں پوٹینشیل ہے. وہ ایونچولی وہ کہتے ہیں نا کہ سیڈ میں درخت ہے, ہی ول انشاءاللہ گرو انٹو دیٹ ٹری. بٹ میں اللہ پہ توکل, اپنے صلاحیتوں پہ بھروسہ. اور ہاں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سارا کہ والدین ہوں یا ایجوکیشنسٹ ہوں یا کوئی بھی ایسا شخص جو سوسائٹی کے لیے ایک درد دل رکھتا ہے اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, اس کی دو طرح کی لرننگ ہوتی ہیں. وہ خود بھی گرو کرتا ہے اور ساتھ میں بچے کو کی گروتھ کا انتظام کرتا ہے, وہ پیرلل چلتا ہے. بالکل. یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ نے خود تو آخری دفعہ کتاب کھولی تھی جب آپ گریجویشن کی تھی, اس کے بعد کبھی شکل ہی نہیں دیکھی. اسی طرح قرآن جب آمین کرا دیا تھا مولوی صاحب نے, تو آپ نے تو کبھی قرآن ہی نہیں کھولا. آپ کی خود اتنی سٹنٹڈ گروتھ ہے اور آپ بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو ہو سبحان اللہ آسمان چھو لے گا اور وہ صلاح الدین ایوبی بن جائے گا اور دس اینڈ دیٹ. تو دس از ویری انفیئر, بہت انفیئر ایکسپیکٹیشن. ممکن نہیں ہے کہ ممکن بھی نہیں ہے, انفیئر ایکسپیکٹیشن ہے. اور آپ اسٹریس اپنے آپ کے لیے بھی پوری تیاری آپ نے کر لی, اپنے آپ کو اسٹریس دینے کی, وہ ہوگا نہیں نا. اور بچے کو بھی آپ اسٹریس دے رہے ہیں. تو مجھے تو بلکہ لگتا ہے کہ وہ جو پورا ٹائم تھا جب آپ کو اتنا بہترین موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے دیا ہوا تھا کہ آپ خوب اس کے ساتھ کھیلتے, بہت جیسے کہنا چاہیے بچوں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور آپ بچے کو بھی ساتھ میں ایک ٹوگیدرنیس ہونی چاہیے اس لرننگ میں, کیونکہ ہر سٹیج پہ ہر ایج پہ آپ کا بچہ جو ہے ایک مختلف طریقے کی ایک اس میں انٹر کر رہا ہے فیز میں. تو آپ کو بھی تو ساتھ گرو کرنا ہے نا, آپ کو بھی اپنا لیول ریز کرنا ہے. دنیا کل جو تھی, بعض دفعہ ہم لوگ اپنی مثالیں دیتے ہیں کہ جی میرے وقت میں تو یہ تھا, تو بیٹا تم بھی کیوں ایسا نہیں کر سکتے. نہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے حضرت علی تعالیٰ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے بچے کو ویسے نہیں ریز کریں گے جیسے آپ ریز ہوئے تھے. جس دور میں وہ آیا ہے اس کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں, نیڈز ہیں, آپ اس کے حساب سے ریز کریں گے. تو پیرنٹس اور ایجوکیشنسٹ کو اپنا بار ریز کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں ہمیں اپنی جو روایات ہیں, اپنی جو دین ہے, اس کو رکھنی ہے, اس کو لیٹ گو نہیں کرنا, اور کچھ نئی چیزیں سیکھنی ہے. کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ماں جو ہے وہ بنیاد ہے اپنے خاندان کے لیے, اور پلر ہے وہ, بالکل. تو ایک ماں کا انٹلیکچولی, ایموشنلی, فزیکلی, سب سے پہلے فزیکلی اور پھر مینٹلی, اسپرچولی اسٹرانگ ہونا بہت اہم ہے, مینڈیٹری ہے. مطلب اگر آپ کو دیکھیں نا, وین یو وانٹ ٹو بلڈ اے اسٹرانگ ہوم, ٹھیک ہے نا, تو اس کی جو بھی وہاں کی خاتون ہیں, جو بھی لیڈنگ لیڈی ہیں, چاہے وہ 26 سال کی ہوں, چاہے وہ 36 کی ہوں, کسی بھی ایج کی ہوں, ان کو 4 ایریاز میں کام کرنا مسٹ ہے. ہبا کا یہ اپ کمنگ پروجیکٹ ہے یا آن گوئنگ پروجیکٹ ہے؟ دیکھیے کنٹینٹ ہمارا جو ہے پورا اسی کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جاتا ہے, ایسے ہی لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان 4 پرسپیکٹیوز میں, ٹھیک ہے. اسپرچول گروتھ ہم اس کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیلف کا, جی
آپ اللہ کو پہچانیں اور الاسماء والحسنہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں، جو صفات ہیں، جو ان کی ایٹریبیوٹس ہیں، جو انہیرنٹ ہیں، انہوں نے کسی سے ایکوائر نہیں کی. جیسے میں اگر لیٹ سے جنرس ہوں فار ایگزامپل، تو میں نے کسی سے سیکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں سیکھا، وہ ان کی انہیرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارا جو صحابہ تھے ان کو 2 طرح کی آیات پڑھنی سکھائی تھی. ایک تو ڈیوائن اسکرپچر تھا قرآن اور جو بھی حدیث تھی، اس کی ظاہر انہوں نے انٹرپریٹیشن بتائی تھی، جو بھی صورتیں ریویل ہوتی تھیں. اس کے علاوہ جو سمجھے آپ کی کونی آیات تھیں جو یونیورسل، آپ کے سائنس تو چاروں طرف ہیں، آپ کے اپنے جسم میں ہیں، آپ اس سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو پاز، تھنک، ریفلیکٹ. ہم نے ریفلیکشن چھوڑ دیا ہے، بالکل ہم پاز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جو بھی خاتون ہیں اس گھر کی، سب سے پہلے تو اللہ سے اپنا رشتہ پکا جوڑیں، اللہ تعالیٰ کو ڈسکور تو کریں. اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے الاسماء والحسنہ، اس کے تھرو. پھر ظاہر ہے جب آپ کو اللہ کی جو عظمت ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو انسان کو اپنی پوزیشن سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ ہمبل ہو جاتا ہے، اس کو اپنا پرپز آف لائف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا بگ پکچر یہ ہے، میرا یہ رول ہے اس میں، اور اللہ نے مجھے فل پوٹینشیل دیا ہے، آئی جسٹ ہیو ٹو ریچ اٹ، رائٹ. اسی ویژن کے ساتھ، اسی پرسپیکٹو کے ساتھ اب وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو اپروچ کرے گا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ ان کے شوہر ہیں، یا ان کی اپنی فیملی ہے، یا ان کے ہسبینڈ کی فیملی ہے. کیونکہ یہ ورلڈ ویو بہت میٹر کرتا ہے. ہماری جو بھی سوچ ہے نا، وہ سب ہمارے بیہیویئرس کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. قرآن ایکچولی ایک تھنکنگ کورس ہے، آپ کو سوچنا سکھاتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ جو ثواب ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں، وہ تو اس کا آپ سمجھے اللہ تعالیٰ نے بونس رکھا ہوا ہی ہے، وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا. اسپرچول ڈیولپمنٹ کے بعد نیکسٹ ہے ایموشنل ویل بینگ. بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو اللہ نے قلب سلیم آپ کو دیا ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کے اندر سارے پازیٹیو ایموشنز رکھیں. جو مجھے یاد ہے امام ابن القیم نے یہ بات کہی تھی کہ 4 پلرز ہیں کفر کے، جس کے اندر ایک چیز تو حسد ہے، غضب ہے یعنی اینگر، ڈیزائرز، ہوا، کبر، ایروگنس. یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، اس سے اپنے دل کو خالی رکھیں. اور آپ نوٹس کیجئے گا کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا کر دیتے ہیں، یہ چاروں ایموشنز میں سے کوئی نہ کوئی ایک پلے کر رہا ہوتا ہے. ایک کوئی صحابی کی بات میں ہے نا کہ ان کو جنت کی وعید ملی تھی صرف اس لیے کیونکہ رات کو جب وہ سوتے تھے تو اپنا دل جو ہے صاف کر کے سوتے تھے، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں. کتنا مطلب اول تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا دل صاف ہے، آپ کے تعلقات فوراً امپروو ہو جائیں گے، ہیلتھ آپ کے ریلیشن شپس کی بیٹر ہوگی. تو یہ ایموشنل ویل بینگ از ویری امپورٹنٹ. ٹیک کیئر آف یور ہارٹ، ٹیک کیئر آف یور ریلیشن شپس، بلڈ دیم. اور اس کے اندر ظاہر ہے پھر آپ کو صبر اور شکر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہی 2 ہیں آپ کی زندگی کے انسیڈنٹس. یا تو آپ صبر کر رہے ہوں گے یا آپ شکر کر رہے ہیں، جو بھی حالات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مگر اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا ضروری ہے کہ اگر امتحان ہے تو وہ ہمارا صبر اور شکر کہ اللہ جس حال میں رکھے خوش رکھے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جس حال میں رکھا. جی، کیونکہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں اللہ کی ڈگری پہ. اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. دیکھیے میرا پلان ورسز اللہ کا پلان، کس کا بیٹر ہے؟ حضرت علی نے تو کہا تھا نا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. آپ سوچیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے اور ایک میرا پلان ہے. اب اگر یہ کلیش کرتا ہے تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جانتا ہے، ان کی صفات کو پہچانتا ہے، وہ مطمئن ہو جائے گا، نفس مطمئنہ ہو جائے گا کہ اوکے اس وقت اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے، یہ چاہ رہے ہیں، تو چلو سبحان اللہ ہو جائے گا. تو آپ سٹریس نہ لیں نا بھائی، ہینڈ اٹ اوور ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیکھیں ہمیں کام جو ہے پورا کرنا ہے. ہمارا جو سارا اجر ہے یا جو ہم پہ ذمہ داری ہے وہ ایفرٹ کی ہے، سعی کی ہے، اسٹرگل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپیکٹ ہم سے کیا ہے، اس میں ہمیں لیکس نہیں کرنا. سارے ریسورسز استعمال کر لیں. غزوہ بدر میں یہی تو ہوا تھا نا.
لیکن مدد کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی. اور یہ ہماری اور زندگیوں آتی میں ہے، ہوتا مدد ہے. آتی ہے، بے شک آتی ہے. ہم نے تو ہبا میں ہر روز دیکھا ہے سبحان اللہ میریکلز ہوتے ہوئے. تو مطلب میں آپ کو سچ بتاؤں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو بہت پرہیزگار متقی ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی یہ سوچے کہ جی میں بڑا اللہ کا ولی بن جاؤں تبھی یہ ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو توفیق بھی دیں گے، انشاءاللہ مدد بھی کریں گے، لیکن وہ ریچ آؤٹ تو کرے نا، انیشیٹ تو کرے. دیکھیں تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، لیکن گائیڈنس جو ہے اس کے لیے آپ کے اندر بھی تو چاہ ہونی چاہیے نا کہ میں ڈسکور تو کروں اللہ کون ہے. تو ماؤں کے لیے ضروری ہے ایموشنل ویل بینگ. پھر جب آپ کا ایک دفعہ ریلیشن شپ اللہ سے آپ کا استوار ہو گیا، خود سے آپ سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم اپنے آپ سے بہت غلط ایکسپیکٹیشنز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. نہ رکھیں نا، کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو بھی برڈن فری کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنے تمام جو تعلقات ارد گرد کے تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک سیٹ کر لیا ریلیشن شپ. پھر آتا ہے آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کا معاملہ. آپ سوچیں پہلی جو ریولیشن تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا والدین کی خدمت کرو. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی ریولیشن رکھی کہ ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ؟ فلٹر بھی دے دیا کہ ایسی چیز نہیں پڑھنی جو علم نافع نہ ہو. آپ کو وہ چیز پڑھنی ہے جو کہ الائنڈ ہو قرآن اور سنہ کے ساتھ، اور وہ غیر مسلمین کی بھی تصانیف ہو سکتی ہیں. اٹس ناٹ اے پرابلم سو لانگ ایز کہ دا میسج از دا سیم. اور بہت زبردست کام ہو رہا ہے ہر جگہ. تو لکھے پڑھے بغیر انسان کی گروتھ نہیں ہو سکتی. آپ یہ سوچئے نا کہ سب سے پہلی جو آپ کو پتہ ہے تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے چیز تخلیق کی تھی وہ قلم تھا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ مسلمین کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ ہے ہماری ایکچوئل ہیریٹیج، اور ہم اتنی عجیب عجیب چیزوں سے مروب ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں نے انوینٹ کی ہیں. آئی ایم ویری سرپرائزڈ. میرے خیال سے اس پہ بات کرنے کی اور اس پہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے لینس بہت بلر کر لیے ہیں اپنی طرف سے. بالکل یہ والی بات. اور فورتھ جو ایریا ہے جو کہ خواتین کو کام کرنا ہے، فزیکل نرچرنگ. طیب اور حلال کھائیں. مطلب جو ہماری ماشاءاللہ ایون جو میڈیکیشن میں بھی ہے، پروفیٹک میڈیکیشن ہے، سبحان اللہ، مطلب وہ چیزیں آج بھی اکثیر ہیں. دیکھیں اثر تو اللہ ڈالتے ہیں، شفا اللہ ڈالتے ہیں، طاقت جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ہی کھانا ہے جو دو الگ لوگ کھاتے ہیں، ایک کو فائدہ ہوتا ہے، ایک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کی مرضی کے بے شک. لیکن ہم کم سے کم وہ راستہ تو چنیں نا. مائنڈفل، آپ مائنڈفلی کانشیسلی پلان کریں اپنی ڈائٹ کو صبح اور شام کو. ٹھیک ہے نا. مقصد یہ کہ صبح آپ اٹھیں، پوری کائنات تو جاگ جاتی ہے، ہم کیوں سو رہے ہوتے ہیں بھائی؟ فجر کے بعد سونے کا کیا مقصد ہے؟ برکتیں اٹھنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے باقاعدہ کہا ہے کہ اسی میں برکت ہے. اور جو کام آپ اس 2 گھنٹے میں کریں گے آپ بعد میں کر کے تو دکھا دیجیے، کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ انرجی نہیں رہتی. اور وہ تو صحیح وقت پہ اٹھیں، جاگیں، کھائیں، تو وہی چیز پھر آپ بچوں کو بھی دیں گے نا. ایک اسٹرکچر، ایک زندگی کا ایک اسٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کی کائنات کو دیکھیں، اللہ نے کس طرح پلان کی تھی، ٹائم کیا تھا. تو ٹائم مینجمنٹ، پلاننگ، آرگنائزیشن، پرائیورٹائزیشن، یہ سب خواتین کو آنی چاہیے. عائشہ سلمان صاحبہ، سر سلمان آصف صدیقی کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک ورک شاپ ایک دفعہ بہت پہلے کنڈکٹ کی تھی کراچی میں، مدر ڈاٹر ریلیشن شپ کے اوپر. تو اس میں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ میں اپنی ذات کے اوپر کتنا وقت اور کیا کس طرح سے لگا رہی ہوں، کہ اکثر مائیں جو ہیں وہ یہ سوچتی ہیں جو کچھ فریج میں رکھا ہے بس میں وہ کھا لوں گی. کہ نہیں، آئی میک شیور دیٹ وین آئی میک اے پلیٹ فار مائی سیلف اٹ ہیز آل دا پورشنس اینڈ اٹ از وارم اینڈ آئی ٹیک دیٹ ٹائم آؤٹ، سٹ پراپرلی، اور پھر میں بیٹھ کے آرام سے وہ اپنا جو رزق ہے، وہ جو اللہ نے میرے قسمت میں اس وقت کا لکھا ہے میں کھاؤں. اینڈ دس از جسٹ ناٹ فار می بیکاز مائی کڈز آر واچنگ می. جی ہاں، کہ میں نے اپنے لیے اہتمام کیا. بے شک اگر جلدی میں بھی کھانا ہے یا دیر بھی ہو گئی ہے تو میں وہ کھانا گرم اور آرام سے تناول کروں. بالکل بالکل. جو سیلف کی آپ نے فزیکل نرچرنگ کی بات، بالکل بالکل. یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتا ہے نا جو آپ اپنے اندر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اس کا فائدہ پھر پوری فیملی کو ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ جو گھر کی خاتون ہے، شی ڈرائیوز دا موڈ آف دا ہاؤس. ٹھیک ہے نا.
and in a lot of places and at times وہ ہی فیصلے کر رہی ہوتی ہیں آن اے ڈیلی بیسس, کیونکہ ظاہر جو مرد حضرات ہیں وہ صبح اگر گئے ہوئے ہیں رات کو لوٹ رہے ہیں, تو جو بھی فیصلے تھے وہ سب انہوں نے کیے نا گھر میں. ڈیسیژن میکنگ آنی چاہیے. کمنگ بیک ٹو یور جرنی ود ہیبا اینڈ آپ کی جو کاوشیں اور محنت اور جو کچھ لگا, آپ نے ایک جملہ کہا تھا جب ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ آئی واز sucked into this, and then the next sentence you said was کہ میرے لیے یہ کام اس لیے مشکل نہیں تھا اور مجھے سخت ان ہونے میں دقت نہیں, کہ I saw all of this being modeled at my home. بالکل یقین ہے. تو وہ کیا آپ کا تجربہ تھا, کیا دیکھا آپ نے گھر میں اپنے ہوتے ہوئے؟ خوش نصیب تھی کہ ایسے والدین ملے جو کہ ماشاء اللہ ان کے اندر بہت سی ویلیوز تھیں, ویژن تھی اور صلاحیتی تھی. والد میرے جو تھے وہ فارن سروسز میں تھے, سیلف میڈ پرسن تھے, کیونکہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے. آئی تھنک ہی واز 20 years old at that time. تو اپنے خاندان کی بھی انہوں نے کفالت کی, جتنے بھی بہن بھائی وغیرہ سب, اور ینگ ایج میں ہی شادی ہوئی. تو ماشاء اللہ, اور ہمیشہ میں نے ان کو یہ دیکھا بہت پازیٹیو, بہت آپٹمسٹک, لوگوں کو امپاور کرنے والے. ان کا جب 2012 میں انتقال ہوا تو اس کے بعد کتنے لوگ آ کے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ رئیس صاحب نے جو ہے ہماری جاب لگوا کے دی تھی, یا ہم پڑھ رہے تھے, یا مطلب, تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے ہنر مند لوگوں کو دیکھ کے. مجھے یاد ہے بھی اکثر صدر جاتے تھے تو جب اس طرح کے ینگ بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ انہوں نے بلینڈر ٹھیک کر دیا یا کچھ ایسی, تو وہ اتنے خوش ہو کے اس چیز کو ایکسپلین کرتے تھے, بتاتے تھے. تو ان کو کیونکہ خود سیلف میڈ تھے. اچھا, بہت ینگ ایج سے مجھ پہ ذمہ داریاں ڈالی. میرا جو بڑا بھائی تھا 8 years مجھ سے بڑا تھا, آٹسٹک تھا. تو فرام اے ویری ینگ ایج انہوں نے جو ہے اس کی ایک سرٹن کیئر کی ذمہ داری میری تھی, ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جو دوائیں تھیں, ٹھیک ہے نا, 3 ٹائم ان کو دوا دینی ہوتی تھی, تو وہ میری ذمہ داری. آپ سوچیں کتنی بڑی ذمہ داری تھی, کیونکہ اگر میں نہ دیتی تو اس کو سیجرز بھی ہوتے تھے. تو اتنی بڑی ذمہ داری, تو اتنے ینگ ایج سے انہوں نے ان کو امپاورمنٹ کی جو ابیلٹی تھی وہ بہت ان کی اسٹرانگ تھی. اور بچے مجھے لگتا ہے جب ہوتا ہے نا کہ دے وانٹ ٹو پلیز دیئر پیرنٹس, ان کا پہلا ہیرو تو ان کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں نا, وہ تو بعد میں پھر ان کو دوسرے ہیروز وہ دریافت کرتے ہیں. تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہاں اگر ہمارے والد نے ہم سے یہ توقعات رکھی ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو لیو اپ ٹو دیٹ. انہوں نے یہ رسپانسبلٹی دی تو رسک بھی تو لیا کہ یہ ایک اہم ذمہ داری تھی جی جو انہوں نے دی, بٹ ہی ڈیڈ تھنک آف یو ایز کیپیبل انف کہ آپ. اور والدہ میری جو تھی ماشاءاللہ بہت ملٹی اسکلڈ, مطلب باغبانی کا شوق, بہترین کھانا, اور دعوتیں ہوتی تھی ہمارے یہاں. میری دادی میرے ساتھ رہتی تھی, بعد میں دادی بھی رہی. تو پورا گھر کا نظام, اور پھر ظاہر بھائی تھا میری سب سے بڑی بہن وہ تھی, ان کی پھر شادی ہو گئی تھی, تو پھر میں اور بھائی جو ہے ہم دونوں ساتھ رہے. تو مقصد یہ کہ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ گھر میں ملازمین تھے, پھر بھی انہوں نے کچھ کام ایسے تھے جو ہمارے حصے میں تھے وہ ہمیں ہی کرنے تھے. انہوں نے سب سکھایا, مطلب یہ کہ شروع میں سلائی بھی سکھائی اور کھانا پکانا بھی سکھایا, سبھی کچھ سکھایا, کیونکہ ان کو یہی بات ان کی تھی کہ یہ ایک کل تربیت کا حصہ ہے. پول ہوتا ہے نا, آپ لکھتے پڑھتے تو ہیں لیکن صرف لکھتے پڑھتے نہیں ہیں. مقصد یہ کہ دس اور دیٹ نہیں ہونا چاہیے, دس اینڈ دیٹ ہونا چاہیے. اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اس کی ایسی بنائی ہے, وہ پروڈکٹیو تب فیل کرتا ہے جب اس کو اور بھی چیزیں آتی ہیں. آپ سمجھے کہ ابھی ایک صلاحیت ہے جو صرف میرے پاس ایک کوئی کام کرنے کی ہے, لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتی جائے گی میرا نفس خوش ہوگا, راضی ہوگا, اور میں خوش فیل کروں گی, اور جب میں خود خوشی فیل کروں گی تو میں دوسروں کو بھی تو دوں گی نا. بالکل, میں پھر اس کو بانٹنا بھی تو چاہوں گی نا. یہ ہمارے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارا 4 ڈائمینشنل ایریا ہے, اسی کے اوپر ہم لوگ گول پلان اب ایک بنا رہے ہیں. میں بلکہ جی ہم لوگ جو ہے ایک ماڈریٹ نیشن, دا بیسٹ نیشن جسے کہتے ہیں, امتن وسطن. مقصد یہ کہ مڈل پاتھ ہے, یہ ماڈریٹ پاتھ ہے, سب
ایریاز میں آپ پلان کریں کہ آپ کس طرح مائنڈ فلی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ اس میں بھر لیں. آپ ہر مہینے ایک نئی چیز کریں, لیکن بس پھر وہ سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. لیٹس سے اگر آپ کل تک سبزیاں نہیں کھاتے تھے اور اب فزیکل گروتھ میں آپ وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو سلاد اب کٹے گا, میز پہ آئے گا, یا پھر کسی اور فارم شکل میں میں سبزیاں. جی, اور آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور جو سیزن کی سبزیاں ہیں وہ کھائیں. سیزن کے پھل, سیزن کی سبزیاں, جی, ویسے ہی کیونکہ اس میں شفا. اللہ نے شفا اس میں رکھی ہے. تو مطلب آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل. یہ ایسے کوئی انسرماؤنٹیبل وہ نہیں ہے گولز کے آپ ڈیلی اچیو نہیں لائف کر کی سکتے. چیزیں ہیں, روزانہ اٹس روزمرہ کامن کے. سینس ایکچولی, ہاں, ریئلی اٹس پیور کامن سینس, مور اپروپریٹ. ہاں, کوئی اتنا زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ کہ آئی تھنک ہبا میں ہم نے بہت سمپل چیزوں کو ہی ٹارگیٹ کیا ہے, exactly, جو کہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں بعض اور اوقات. ڈویبل ہیں. آپ بالکل کر سکتے ہیں, آپ کی فطرت کے قریب ہیں. آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور سارا ماشاءاللہ مجھے جیسے میں نے کہا نا کہ 2 ڈیکیڈز اب گزر چکے ہیں, تو بہت سی بچیاں اکثر ملتی ہیں, کیونکہ ہبا فیمیلز میں زیادہ پاپولر تھا ایز اے پبلیکیشن, ہبا میگزین. تو جب وہ مجھے یہ کہتی ہیں نا کہ ہم گرو ہوئے ہیں یہ میگزین پڑھتے ہوئے, اور وہ اتنی خوشی سے ملتی ہیں, تو مجھے خود اتنی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم تو اپنے حجرے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, تو جب آپ دنیا میں باہر نکلتے ہیں اور جب لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوا اس پر, تو پھر میں سوچتی ہوں کہ ہاں سبحان اللہ, واقعی یہ ہم نے کب لکھا تھا. بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہے. میرے خاندان میں کئی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ کام بھی کر چکی ہیں, اور پھر ظاہر شادیاں ہو گئیں, اور جو تو اب وہ منسلک ہیں اس لیگیسی کے ساتھ جو تعلیمات ہبا کے ذریعے مل رہی ہیں. ایک ایریا میں بات کرنا چاہی تھی, آپ نے ہماری جب گفتگو ہو رہی تھی تو بند مٹھی کا ذکر کیا جی تھا. بالکل, اس پہ ذرا ہم بات کرنا چاہیں گے. What do you mean by بند مٹھی؟ دیکھیں بند مٹھی کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی اگر بند ہے یہ مٹھی, ٹھیک ہے نا, تو اس میں اب کچھ نہیں آ سکتا. آپ جب اس کو کھولیں گے تبھی تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو یہ ایک سینس آف جنراسٹی ہے جو کہ ہر انسان کو اپنے اندر ڈیولپ اس لیے کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے اس یونیورس کا, وہ گیونگ ہے. آپ دیکھیں سورج ہے, وہ آپ کو روشنی دیتا ہے, وارمتھ دیتا ہے. ہمارا جو گروتھ کھانا ہے اس کا پورا اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. ہر اللہ کی مخلوق آپ کی سروس میں ہے, دے رہی ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایسا ہی بنایا. جب ہم لوگوں کو کچھ دیتے ہیں نا تو ہمیں آٹومیٹکلی خوشی محسوس ہوتی ہے, ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا. آج کل تو وہ ڈوپامین اور کون کون سے اس کی بات ساری یہ باتیں سیروٹونن اور یہ سب کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اٹ از نیچرل, اس لیے مٹھی کو کھولنا بہت ضروری ہے. پیاری بات ہے. آپ جب کھولیں گے تبھی تو اللہ اور عطا کریں گے. تو یو نیڈ ٹو بی اے گیور, یو نیڈ ٹو بی جنرس. اور یہ جو ہمارے دین کا بھی حصہ ہے ہاسپٹیلٹی, آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب جو تھے وہ ان کچھ چیزوں کے لیے بہت مشہور تھے. ہاسپٹیلٹی واز ون آف دیم, جنراسٹی واز ون آف دیم, لائلٹی. ان کے اندر کچھ بڑی اچھی کیریکٹر ویلیوز تھیں ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپس میں جنگیں اور یہ سب کچھ. اور مطلب یہ کہ ایک طرف پرشین امپائر تھی, ایک طرف رومن امپائر تھی, لیکن دونوں نے کبھی عربوں کو ایک طرح سے کانکر کرنے کا سوچا بھی نہیں. انہوں نے سوچا یہ تو بیکار لوگ ہیں, لیکن آپ سوچیں اللہ نے انہی کو چنا. آپ سوچیں فائنل ریولیشن کے لیے, اپنا نبی بھیجنے کے لیے اس قوم کو چنا. تو ان میں کچھ تھیں ایسی بیسک خصوصیات. جنراسٹی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ گھر میں اس چیز کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے, اور پیرنٹس کو یہ کر کے دکھانا چاہیے, اور بچوں کو ساتھ رکھیں. مطلب ہم تو ایسی جگہ رہتے ہیں کہ بہت زبردست NGOs ہیں یہاں پہ, کتنے ایسے اچھے کام ہو رہے ہیں جو خدمت خلق کے لیے ہو رہے ہیں. تو ایز اے فیملی جوائن کریں انہیں, اور انوالوڈ پیرنٹ ہوں. کیونکہ اگر آپ خالی ون ڈائمینشنل ایریا میں رکھیں نا کہ بچہ اسکول سے آیا, پھر ٹیوشن پہ چلا گیا, پھر ادھر پڑھ لیا ادھر پڑھ لیا, پھر اس کے بعد وہ اتنا زیادہ بیزار اور پریشان ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب جو دل چاہے اسکرین پہ کرو. میں چاہوں گی کہ آپ انوالوڈ پیرنٹ کو تھوڑا الیبوریٹ کریں, کیونکہ ہمارے ہاں انوالوڈ پیرنٹ کی ڈیفینیشن ویری کر رہی ہے طبقوں میں بھی اور مائنڈ سیٹس میں بھی, کہ میں بہت انوالوڈ ہوں, میں تو ٹیچر کی جان کھا جاتی ہوں اگر میرے بچے کا کوئی گریڈ آگے پیچھے ہو جائے.
this is not what you mean by involved parents. नो, देखिए पहली बात तो ये कि अल्लाह के वास्ते इस ग्रेड की रेस से निकल जाएं, क्योंकि ये बहुत मुमकिन है कि जिसका ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा उसमें भी बहुत सलाहियत है, पोटेंशियल है जो हमें नजर नहीं आ रहा. हाँ, ये एक्चुअली मुझे तो कभी कभी लगता है कि फेलियर स्टूडेंट या बच्चे का नहीं, वो फेलियर एक्चुअली टीचर और पेरेंट का ज्यादा ज्यादा होता है कि हम जी। महसूस करते हैं हद तक उसके तो अंदर. इन्वॉल्व का मतलब ये नहीं, अगेन देखिए हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, हाँ, क्लास में 30 बच्चे फर्स्ट तो नहीं आ सकते, सकते. ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो डाइवर्स है ना, तो आप ये देखिए कि उस बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, एबिलिटी कहाँ है, और उसके लिए आपको सब्र और थोड़ी इज्जत. अगर अगेन बिल्कुल. आप बार बार एक बच्चे को बुरा भला कहेंगे तो वो तो वैसे ही कुछ नहीं बेचारा करके दिखाएगा. ऐसा है, ऐसा है. ठीक है ना, तो इन्वॉल्व नेगेटिव लेबलिंग और अटेंशन जो है. इन्वॉल्व पेरेंट को अगेन उस बच्चे पे भरोसा करना चाहिए, और उसका मकसद ग्रेड्स और टीचर की जान खाने से बेहतर है कि हाउ कैन ही बिकम अ पार्टनर. ठीक है ना, स्कूल के साथ भी एक पार्टनरशिप होनी चाहिए. आप अगर आपने उस स्कूल में डाला है और आप उन्हें ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर अब उनके साथ पार्टनरशिप करें उस बच्चे की लर्निंग में. कंप्लेन मोड में जाने के बजाय. नहीं, ब्लेम गेम तो कभी भी काम नहीं आता ना. बच्चा भी अगर कोई गलती करता है उससे ब्लेम ना करें, ये देखें कि अच्छा उसको ठीक कैसे किया जा सकता है. बच्चों को सिखाना भी यही चाहिए. आप बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं, ये नहीं सिखाएं कि अब प्रॉब्लम अगर अकर हो गई है तो अब उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा फसाद और खुद भी गमज़दा, दूसरे को भी गमज़दा, और पूरे माशरे को बुरा भला. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बिकम दैट ऑप्टिमिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर. तो इन्वॉल्व पेरेंट जो है वो बुरा भला दूसरे को या बच्चे को या किसी को नहीं कहता, और ना वो किसी के ऊपर इट्स नॉट लाइक यू ब्रीदिंग डाउन समबडीज नेक के अच्छा अब मैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, दैट्स नॉट इन्वॉल्व पेरेंटिंग, दैट्स हेलीकॉप्टर. ब्यूटीफुल हेलीकॉप्टर हाँ, पेरेंटिंग. कि आप हर वक्त कर सर रहे पे हैं, सवार. हवरिंग हो रही है. किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि तरबियत वो होती है जब आप नहीं होते. हाँ, बिल्कुल. ठीक है ना, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके जो बड़े साहबजादे हैं कि अगर उन्होंने देखा कि बुआ जो हैं वो कपड़े धो के ऊपर ले जा रही हैं, तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा होगा अपने साहबजादे से, मगर उन्होंने कहा बुआ ठहर जाए, मैं बाल्टी पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ. और इन्वॉल्व पेरेंट भारी वो है. होता है जो ऑब्जर्व करता है. हाँ, मतलब जरा एक तो मुझे लगता है कि बातें करें तो मीनिंगफुल बातें करें, वरना हर वक्त आप जब बच्चों के सर पे सवार रहें और आप एक सर्वेलेंस कैमरा की तरह हैं, दैट्स नॉट गुड एट ऑल. ठीक है ना, तरबियत का तो मकसद ही यही है कि अगर बच्चे ने कोई गलती कर भी दी है तो दैट्स ऑल राइट, ही इज ह्यूमन, और वो करेगा, आगे भी करेगा बल्कि जैसे हम करते हैं. ठीक है ना, तो फिर आपको रीअसेस करना होता है कि अच्छा मैंने क्या कहा, क्या चीज़ इसको समझ में नहीं आई है. ठीक है ना, तो फिर ये कि आप दोबारा से उसको रिविजिट करें. एंड देन जैसे मैंने कहा कि देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने से वाइजर लोगों की मेंटोरशिप में रहें. ये जो कांस्टेंट पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डिस्कवरी है, अगर पेरेंट्स इस पे नहीं हैं तो दे कैन नेवर बिकम इफेक्टिव पेरेंट्स. वो कोई लेगेसी नहीं क्रिएट करेंगे, वो सिर्फ बच्चों को अपने से दूर करेंगे. और बच्चे इस वक्त जो है इवन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत अजीब अजीब से फितनों और फसाद का शिकार हो रहे हैं. आपको सच बताऊं, ये चीज़ अभी मेरी एक बेटी ने मुझे बात मेरे साथ शेयर की थी कि उस बच्चे के लिए बाउंड्री को ओवरस्टेप करना मुश्किल होता है जिसका अपने वालिदैन से कोई बॉन्ड होता है. अहम बात है ये, बहुत. ठीक है, बहुत अहम बात है. गुनाह की तो चारों तरफ चांसेस हैं. ठीक है ना, फिसलने के हर जगह चांसेस हैं. शैतान तो बराबर में हमें भटका रहा है ना, उसका वादा है रब से. बिल्कुल बिल्कुल. तो और इन बच्चों के पास तो बहुत इजी एक्सेस है अब. ठीक है, तो अब और हर जगह आप हो नहीं सकते, तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग तो कभी नहीं काम करेगी. ये तो अल्लाह के वास्ते मत करें. ये तो उसने मुझे यही बात समझाई कि देखिए वही बच्चे सही फैसले कर पाते हैं जिनको बचपन से ट्रस्ट किया गया होता है, स्पेस दी गई होती है, वालिदैन रोल मॉडल करके दिखाते हैं और गलती की गुंजाइश रखते हैं उसमें. ठीक है ना, कि वो मैस भी कर सकता है, वो तोड़ भी सकता है, तो गलत भी काम करेगा, लेकिन फिर
اس کو سکھائے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہو گیا, اب اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں, چلو لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ, یہ کیسے نہیں ہو. اور بچوں کی رائے لیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ بچے بعض دفعہ بہترین رائے خود دے دیتے ہیں کہ اچھا نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. یعنی غلطی کرنے کے سٹیکس اتنے زیادہ ہائی نہ ہو کہ بچے غلطی کر کے جھوٹ بولنا شروع کر دیں, چھپانا شروع کر دیں, تو ان کے پاس اتنا اسپیس ہو کہ وہ غلطی کر کے آپ ہی کے پاس آئیں, ہمارے پاس آئیں, پیرنٹس کے پاس, مجھ سے یہ ہو گیا. بے شک. ورنہ وہ پھر کہیں اور چلے جائیں گے اپنے غم کے مداوے کے لیے. سارا یہ میں کہتی ہوں کہ جن گھروں میں ملازمین کو بھی یہ اسپیس دی جاتی ہے نا, بچے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر میڈ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو جو مالکن ہیں ان کا اور میڈ کا یہ رشتہ ہونا چاہیے کہ وہ چھپانے کے بجائے آ کے کہے کہ مجھ سے یہ ٹوٹ گیا ہے, اور پھر وہ کہیں کہ چلو انا للہ, وہ ماڈلنگ ہو گئی نا اس چیز کی. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہمارے پاس دوسرا کچھ ہے. تو وہ بچے نے دیکھ لیا کہ ماں نے کوئی واویلا نہیں مچایا, کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, مٹیریل کی امپورٹنس نہیں ہے, ریلیشن شپ کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, بہترین بات, بہترین بات. اور لائلٹیز اسی طرح بلڈ ہوتی ہیں جب آپ لوگوں کی قدر کرتے ہیں. آپ کو تو دینا پڑے گا. اور دیکھیں یہ اداروں میں بھی ہوتا ہے, آپ جب اداروں میں بھی کام کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہوتا ہے آپ کو ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کی چیزیں. ایک تو غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں پلیز, یہ تو اہم بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہی جو 4 خوشی میں کوئی وعدہ نہ کریں اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. بالکل درست آپ نے کہا, کیونکہ اس آپ نے سپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, بعد میں آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہے اب اس وعدے کو وفا کیسے تو آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو, ایک تو پاز اینڈ ریفلیکشن از ویری امپورٹنٹ. میں کہتی ہوں کہ یہ چیز ہماری زندگی جو بیک ٹو بیک زندگی ہے نا, یہ بہت ہمیں بہت ریئیکشنری بنا دیا ہے زندگی میں. ہم رسپونڈ نہیں کرتے, ہم سوچتے نہیں. اچھا, ایک آخری بات رانا, کیمرے کی ریکارڈنگ کی اور بیٹری کی قدغنے ہیں, اور آپ کا بھی میں نے بہت وقت لے لیا, اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اگر آپ کوئکلی اس کو سم اپ کر سکیں, آج کل ینگ مدرز کا جو ایک وری ہے جس سے وہ انگزائٹی کا شکار ہوتی ہیں, میرے بچے کو فونکس آ گئے کہ نہیں آ گئے, میرا بچہ انگریزی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا, اور اسی طرح کے کچھ مسائل ہیں. میں مختصر کرنا چاہ رہی ہوں سوال کو. آپ کے پاس کارپوریٹ ورلڈ کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, ایکسپیرینس ہے, اینڈ دین یو آر انٹو دس کریٹو ورلڈ آف رائٹنگ اینڈ کنیکٹنگ. اتنے لوگوں سے آپ کا تعلق ہے, اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمس پہ آپ نے ورک شاپ ہبا کے ساتھ کی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ پریشان ہونے سے کہ انگریزی نہیں بول پا رہا, میں نہیں بول سکی تو یہ بھی نہیں بول پا رہا, اس سے مسئلہ ریزالو ہو جائے گا؟ نہیں, پریشانی سے تو کوئی مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا, بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ ریشنل مائنڈ از کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن. جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا, جب آپ وری موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے. ایسے ہی جیسے آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے. تو آپ کو تو پہلے تو اس وری موڈ سے باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی لیٹ سے کوئی ایسی چوائسیز ہیں کہ لیٹ سے انگریزی اور میتھس, یوزلی یہی دو سبجیکٹس ہیں جو کہ کنسرن کا ہوتے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے تو اسکول کے ساتھ آپ کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے وہاں پارٹنرشپ اچھی نہیں ہو پا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے تو میں کہوں گی پلیز ری تھنک کہ کون سے اسکول آپ بھیج رہے ہیں. کیونکہ جسٹ بیکاز کہ ہر کوئی کسی سرٹن اسکول کی تعریف کرتا ہے ڈزنٹ مین کہ آپ کے لیے بھی وہی اسکول سوٹیبل ہوا. ٹھیک ہے نا, سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تو یو مسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. میں تو خیر آئی ایم اے ہیوج فین آف ہوم اسکولنگ آلسو, اینڈ obviously if at all بھیجنا ہو تو میں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اسکول میں ہی بھیجوں. لیکن آپ اس کو ایک سپورٹ سسٹم دے سکتے ہیں, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچے کو یہ فیل نہیں کرائیں کہ وہ ایک فیلئر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ فیل کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا شخص جو ہے وہ بہت ہی برا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم ہر وقت کوئی ولن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا اپنی سٹوری میں بلیم کرنے کے لیے, ہاں, اور یہ ہم بہت کرتے ہیں. حکومت بھی ولن ہے, رعایا بھی ولن ہے, یہ بھی ولن ہے, وہ بھی ولن ہے. دیٹ ڈزنٹ ورک, کیونکہ یہ سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لائف پڑھیں تو میں بہت دعا مطلب بہت ریکویسٹ کروں گی تمام خواتین اب جو مائیں ہیں, اور پلیز سیرہ کو پڑھیں اور ان ڈیپتھ پڑھیں, اس میں سے لیسنز نکالیں اپنے لیے. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی نہیں تھا ٹیچنگ کا. اور ہمارے پاس جو یہ نیشن آف ہیروز تھے صحابہ کے,
اس میں بھی ہر کسی نے ہر چیز نہیں کی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اسپیسیفکلی پن پوائنٹ کر کے یہ کہا ہے کہ عثمان تمہاری حیا, علی تمہاری شجاعت. مطلب آپ سمجھ رہی ہیں نا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایریا میں ایکسل کریں. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہم ایسی پرفیکٹ آئیکونک کیوں ہم ایک فگر تلاش کر رہے ہوتے ہیں بچوں میں بھی. اگر میتھس میں لیٹس سے ایک بچہ فیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب اگر وہ فیلئر سے اوپر آ کے لیٹس سے کہیں 60 میں آ گیا یا کچھ آ گیا, دیٹس اکمپلشمنٹ فار ہم. یہ کوئی, اور اسی طرح اگر وہ انگریزی بالکل نہیں بول پا رہا تھا اور اب آپ نے اس کے ساتھ باتیں شروع کی, کچھ اپنے گھر میں کاوشیں کی, اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ ایکڈیمک اس سے نکال کے اٹ شوڈ جسٹ بی ان اے لرننگ انوائرمنٹ. آپ سمجھ رہے ہیں, جب آپ بہت زیادہ گریڈ, ٹیسٹنگ, کوئز, ایکڈیمکس اس سے چیزوں کو گیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو I'm sorry to say لرننگ تو نہیں ہوتی. بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں جب اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, میں ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا اللہ سے محبت ہو گئی؟ کیا بات کہ آپ جس کورس کو, یا پاکستان اسٹڈیز پڑھا دی تو پاکستان سے محبت ہو گئی. اور متنفر ہوتے ہیں بچے, کہتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہو جائے گا, اب تو ہم کتابوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لرننگ, یہ تو پروو ہو گیا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ہے. آپ اس طرح بچوں کو نہیں, یو ہیو ٹو انسپائر اینڈ موٹیویٹ دیم. سبحان. اور جتنا ریلیکسڈ پیرنٹ ہوگا نا, کام, ٹھیک ہے نا, بچے بھی پھر اتنے ہی ریلیکسڈ اور کام ہوں گے, اور لرننگ اس سے انہینس بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اسٹریس میں کبھی بھی کوئی لرننگ نہیں ہوتی. ٹیک اٹ فرام رانا, ماشاء اللہ, شی از این انٹرپرینور, کارپوریٹ ورلڈ کا ایکسپیرئنس رکھتی ہیں, مدر ٹو انکریڈبلی امیزنگ 3 kids, اپنا ادارہ ہبہ ریسورس سینٹر چلا رہی ہیں اتنے عرصے سے, بہت سارے لوگوں سے تعلق ہے, ورڈز آف وزڈم جسٹ پورڈ آؤٹ ان فرنٹ آف یو, اینڈ پازیٹیو اپروچ ہے, کام کرنا چاہتی ہیں, بہت پر امید ہیں, اور اخلاص کے ساتھ پر امید ہیں, اور انشاءاللہ کام کریں گی اور کر رہی ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. تھینک یو فار ہیونگ می. میرا پہلا زندگی کا پوڈ کاسٹ. الحمدللہ, بیوٹیفل. مجھے تو بہت اس سے تقویت ہوئی ہے. تو ان کے الفاظ میرے تو دل پہ بہت اثر کر گئے ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ جیسے اور بھی ہمارے ساتھ لوگ اگر شامل ہو جائیں اس قافلے میں, تو ہم لوگ چینج لا سکتے ہیں, مثبت چینج آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ. مصروفیات کا زمانہ تھا, میرے لیے وقت نکالا, ہمارے لیے وقت نکالا رانا نے اس کے لیے, اینڈ آئی ہوپ I had the privilege of your time. Jazakallah. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.